420 مذاہب کے لوگوں کا پامسٹ ہوں. کوئی جادو ٹونے کی بنیاد پر پرائم منسٹر بنتا تو خاور مانیکا کو بنا لیتی. مریم نواز کو وزیر اعظم بنتا دیکھ دوسری جگہ پہ تھوڑے سے اختلافات نے سر اٹھا لیا ہے. مجھے کس کا کون ہے نہیں جس کا دیکھا نہیں ہے. 3 حکومتوں کی بات کریں گے ہم کہ 3 لوگ ہیں جو اپنی حکومت بنانے جا رہے ہیں, مستقبل میں جو بننے جا رہی ہے. خان صاحب کے حوالے سے جتنے مسئلہ میرے سب نے ڈیٹے دی کہ اس ڈیٹ کو خان صاحب جیل سے باہر آ جائیں گے, اور میں بہت پامسٹ ہوں جس نے ان کے بارے میں ایک بار بھی یہ نہیں کہا کہ وہ رہا ہو رہے ہیں اور اس ڈیٹ کو باہر آ رہے ہیں. اسٹڈی کرنے کے بعد ایک شخص ہم نے بھی ڈھونڈ نکالا جن کا اس ساری گیم سے بڑا گہرا تعلق ہے. آج کچھ سوالات میں ان سے کرنے جا رہا ہوں اسی حوالے سے. کون پاکستان کو لیڈ کرے گا اور پاکستان کی ڈائریکشن کیا ہوگی؟ جی ہاں, میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت نیو لاز آف پامسٹری کے رائٹر جناب صادق ملک صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ عمران خان صاحب کی اور بشرا بی بی کی شادی سے قبل خاور مانیکا تھوڑا سا عرصہ چلے 1-2 ماہ پہلے یس ٹھیک ہے کہ عمران خان صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان بن رہے ہیں یا نہیں. اچھا, میں نے آپ سے کہا تھا کہ خان صاحب پرائم منسٹر بن رہے ہیں اور میں یہ پیش گوئی نہیں کروں گا. ان کا ڈنکا بج گیا کہ ان کے جادو ٹونے کی بنیاد پر وہ پرائم منسٹر بنے. عمران خان کے لیے خاور مانیکا صاحب اور ان کی اہلیہ اس وقت کی بشرا بی بی آپ کے پاس آئیں اور آپ نے انہیں یہ کہا کہ وہ پرائم منسٹر بننے والے ہیں. اس کے بعد وہ چلے گئے اور انہوں نے جا کے عمران خان کو بتایا ہوگا کہ جی آپ وزیر اعظم بن رہے ہیں. پکی بات ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. خبر یہ ہے کہ فیض حمید صاحب کا کورٹ مارشل کنکلوڈ ہو چکا ہوگا, کسی بھی ٹائم اناؤنس کر دیا جائے. باضابطہ طور پر میں نے ان کے ہینڈ پرنٹ لیے. ہینڈ پرنٹ لینے کے بعد باقاعدگی سے مکمل تفصیل بھی بیان کر دی کہ آپ کے ہاتھ پر یہ پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. آرمی چیف کی کوئی تھی لائن ان کے ہاتھ؟ یہ تو مجھے پتہ نہیں ہے, لیکن انہوں نے میرے ساتھ ایک چھوٹا سا ہاتھ یہ کیا. اچھا, انہوں نے آپ کے ساتھ ہاتھ بھی کر دیا؟ جس جگہ پہ ڈاٹا پڑے ہوئے تھے سارے اڑا کے رکھ دیے. اچھا یوں کر کے نکلے میرے موبائل سے جس طرح سے نکلنے کا حق ہوتا ہے. اب فیض حمید صاحب کا کورٹ مارشل ہوگا یا نہیں ہوگا یہ بتا. یہ ذرا مشکل کام پوچھ رہے ہیں, اس لیے کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں نا آپ نے ہاتھ دیکھا؟ ہاتھ دیکھا نہیں ہے, بلکہ اس طرح سے دیکھا ہے جس طرح سے دیکھنے کا حق ہوتا ہے. آپ کے جو سید آصف منیر صاحب کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں, جو شہرت, مقبولیت اور جس طرح سے انڈیا کو باقاعدگی سے ڈنڈا کیا گیا, اس سے پہلے شاید ہی کسی کے نصیب میں ہو. پھر ہم اس طرح اس کو کر لیتے ہیں کہ آپ شہباز شریف کو کب تک وزیر اعظم دیکھتے ہیں؟ ہاں, میں دعا گو ہوں ان کے لیے, کل بھی, آج بھی, اور آنے والے کل میں بھی دعا گو ہوں. بلاول بھٹو صاحب کا آپ نے ہاتھ دیکھ لیا؟ اچھا, جناب بلاول بھٹو صاحب کے نواز شریف دوبارہ وزیر اعظم چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنتے دکھائی دے رہے ہیں. ویسے 5ویں بند بڑے بڑے جلسے سے خطاب کریں گے اور پھر اس کے بعد واپس چلے جائیں گے. محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں یہ اگلی پرائم منسٹر کی امیدوار ہوں گی. ہر کام کو انا کا مسئلہ سمجھتی ہیں, لیکن میرا قانون پڑھ کر دیکھ لیں, میں باقاعدگی سے ڈبل راجہ یوگ کی بات کر رہا ہوں اور ڈے 1 سے کر رہا ہوں. اور جب ڈے 1 سے ڈبل راجہ یوگ کی بات کر رہا ہوں تو وہ قانون پڑھ لیں. قانون کے مطابق ہے کہ جس ہاتھ پر بھی ڈبل راجہ یوگ پایا جائے, یہ لائنیں دونوں کمبینیشن بناتی ہوں تو مزید عروج و ارتقا پاتے ہیں. واللہ عالم بالصواب. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں GNN اسٹوڈیوز کی ایک اور ایپیسوڈ. میں ہوں عمر بشیر. ناظرین, مولانا کوثر نیازی صاحب اپنی کتاب اور لائن کٹ گئی میں لکھتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جب 1977 کے انتخابات کا اعلان کیا تو اس کے بعد وہ سری لنکا گئے. سری لنکا جا کر انہوں نے ستاروں کا علم رکھنے والے افراد سے کچھ سوال و جواب کرنے تھے الیکشن کے حوالے سے. تو وہاں کے مایا ناز اور مشہور زمانہ ان افراد کو اکٹھا کیا گیا اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی ان سے ملاقات کروائی گئی. جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہ کیا میں نے الیکشن کی تاریخ درست دی ہے, تو اس پر انہوں نے جواب دیا کہ چونکہ آپ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر چکے ہوئے ہیں تو اب درست اور غلط ہونے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا.
ناظرین پچھلے دنوں ایک دا اکانومسٹ میں کالم بھی آرٹیکل بھی اور ایک خبر بھی چھپی جس میں بشرا بی بی اور عمران خان صاحب کے حوالے سے روحانیت اور پرائم منسٹر آفس میں ہونے والے فیصلوں پر روحانی اثر و رسوخ کی بات چیت شروع ہوئی. جنرل فیض صاحب کا بھی تعلق تھا اس میں, جنرل فیض صاحب کا بھی نام آیا کہ کس طرح وہ انفلوئنس کرتے تھے. یہ پرائم منسٹر ہاؤس یا وہ جگہ ہے جہاں پہ پاکستان کی عوام اور اس کی تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں. ان پر کس طرح کے اثر و رسوخ, کس طرح کی روحانی شخصیات, علم نجوم, علم الاعداد اور جوتشی, ستاروں کا علم, علم فلکیات رکھنے والے لوگوں کا پہنچ ہوتی ہے یا ان کا اثر و رسوخ ہوتا ہے. تو ہم نے اس پہ اسٹڈی کی, تھوڑی سی اسٹڈی کرنے کے بعد ایک شخص ہم نے بھی ڈھونڈ نکالا جن کا اس ساری گیم سے بڑا گہرا تعلق ہے. ان کی ایکسیس بھی پرائم منسٹر ہاؤس تک تھی اس ٹائم میں, بلکہ پرائم منسٹر منتخب ہونے سے پہلے ان کے ہاتھ اس شخص کو پرنٹ کر کے بھجوائے گئے. نہ صرف ان کے بلکہ جن کا ذکر ہوا ہے فیض حمید صاحب, ان کا ہاتھ بھی ان تک آیا. تو آج کچھ سوالات میں ان سے کرنے جا رہا ہوں اسی حوالے سے کہ عمران خان صاحب کا مستقبل کیا ہے, 2025 سے آگے کب تک وہ قید رہیں گے. ہمارے فیلڈ مارشل جو کہ اب پہلے آرمی چیف تھے اب فیلڈ مارشل ہو چکے ہیں, تو ان کا اقتدار کیسا ہوگا, کون پاکستان کو لیڈ کرے گا اور پاکستان کی ڈائریکشن کیا ہوگی. جی ہاں, میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت نیو لاز آف پامسٹری کے رائٹر جناب صادق ملک صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ سر میں بالکل ٹھیک ہوں. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے وقت نکالا اور آپ نے ہمیں کچھ چیزوں میں مدد بھی کی, کچھ چیزیں ہمیں بتائی بھی جو اس وقت کی تھی. تو میں نے سوچا کیوں نہ, بلکہ آپ کی بھی یہی کوشش تھی کہ ہم مل بیٹھیں ایک نشست پر, اس پر گفتگو ہو. تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ ایک دفعہ پھر. تو شروع کرتے ہیں سر. میرا خیال ہے کہ اس وقت جو برننگ ایشو ہے, سب سے بڑا ٹاپک ہے عمران خان کی رہائی. عمران خان کی بہنیں وہاں پہ بیٹھی ہیں, دھرنا دے دیتی ہیں. عمران خان کی بیگم کے حوالے سے آرٹیکل چھپتے ہیں. عمران خان کی رہائی پر بڑی بات ہو رہی ہے. لیکن میں سب سے پہلے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کے پاس کون آیا تھا عمران خان کے حوالے سے اور آپ کو کیسے ریچ کیا گیا؟ اچھا, اس طرح سے ہے کہ میرے ایک مشترکہ دوست ہیں شفیق صاحب, انہوں نے میری ملاقات عمران خان صاحب سے کروائی. اچھا. پھر اس کے بعد وقت چلتا گیا. وقت چلتے چلے جانے کے بعد ایک مجھے کال آتی ہے کہ ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں. تو میں نے انہیں ٹائم دے دیا. تو میرے آفس تشریف جو 2 شخصیات آئیں, ان میں ایک جناب خاور مانی کا اور دوسری محترمہ بشرا بی بی تھی. یہ کب کی بات ہے؟ یہ شادی سے تھوڑا سا عرصہ پہلے. عمران خان صاحب کی اور بشرا بی بی کی شادی سے قبل تھوڑا سا عرصہ پہلے, چلے 1-2 ماہ پہلے. یس, ٹھیک ہے. اب بشرا بی بی کا جو بہت زیادہ کنسرن تھا نا جی, وہ اپنے بارے میں نہیں تھا, بلکہ وہ یہ جاننا چاہتی تھیں کہ عمران خان صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان بن رہے ہیں یا نہیں. اچھا. بشرا بی بی, آپ کو تو اس بات کا پورا یقین ہے نا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ خان صاحب پرائم منسٹر بن رہے ہیں اور میں یہ پیش گوئی نہیں کروں گا, اور جب میں پیش گوئی نہیں کروں گا تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں میرے علاوہ کوئی بھی باقاعدگی سے پیشین گوئیاں کرنے والا پیش گوئی نہیں کرے گا. ہاں, کوئی ایک آدھ سکرپٹڈ پیش گوئی کے حوالے سے بول جاتا ہے تو بول جائے, ادروائز کوئی پیش گوئی نہیں کرے گا. اور کسی نے ایک ماسوائے سکرپٹڈ پیش گو کے علاوہ پیش گوئی نہیں کی جس کی بنیاد پر ان کا ڈنکا بج گیا کہ ان کے جادو ٹونے کی بنیاد پر وہ پرائم منسٹر بنے. اچھا, یہ اسٹیبلش ہوگی بات, آپ سے علم حاصل کیا گیا, آپ نے ہاتھ دیکھا. جو میں نے گزارش پیش کی وہیں تک رہوں گا, میں کریز سے باہر نکل کر نہیں کھیلوں گا. نہیں, میں بالکل بھی نہیں آپ کو چاہوں گا کہ اس معاملے میں, لیکن میرے کچھ جینون کنسرن ہے اس چیز میں, بڑے سوال ہیں میرے بھی اس چیز میں, اور ہوتا بھی یہی آیا. آپ غلام محمد سے لے کے ابھی عمران خان تک
جتنے بھی ہمارے وزرائے اعظم آئے، صدور آئے، چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر آئے، سب کا یہی حال ہے. سب کے کہیں نہ کہیں روحانی تعلق تھے، کسی نہ کسی سے رہنمائی لیتے تھے. تو اگر رہنمائی کے ذریعے پاکستان اس طرح چلوانا ہے یا چلنا چاہیے یا چل سکتا ہے تو پھر میرا خیال ہے ان لوگوں کی تو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے نا. تو ہم کسی بابے کو پرائم منسٹر بنا دیا کریں تو وہ پاکستان چلا لے گا، وہ حکم دے گا، قرضے اتر جائیں گے. ابھی تک قرضے تو نہیں اترے. خیر اچھا، عمران خان کے لیے خاور مانیکا صاحب اور ان کی اہلیہ اس وقت کی بشرا بی بی آپ کے پاس آئیں اور آپ نے انہیں یہ کہا کہ وہ پرائم منسٹر بننے والے ہیں. اس کے بعد وہ چلے گئے اور انہوں نے جا کے عمران خان کو بتایا ہوگا کہ جی آپ وزیر اعظم بن رہے ہیں. پکی بات ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. پھر ادھر سے پرائم منسٹر آفس سے کسی نے آپ کے ساتھ رابطہ کیا؟ اچھا، پرائم منسٹر اس وقت تو پرائم منسٹر تھا ہی نہیں، عمران خان کی جانب سے. میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے بعد شادی، اور شادی کے بعد الیکشن کے بعد پرائم منسٹر. اچھا، اب میں یہاں ناظرین کو بھی مخاطب کر کے بات کر رہا ہوں کہ مجھے اس بات کا پورا ادراک ہے کہ کسی کی امپائر میں مداخلت نہیں کرتے. اب بشرا بی بی بنی گالہ میں اپنی امپائر بنا چکی تھیں. اچھا، مجھے اس بات کا پورا یقین تھا کہ میں اگر پرائم منسٹر ہاؤس جاتا ہوں، ملتا ہوں، اور خان صاحب کے کانوں میں یہ بات پڑ جاتی ہے کہ یہ وہی پرائم منسٹر ہے جس نے بشرا بی بی کو بھی باقاعدگی سے بتایا کہ میں پرائم منسٹر بن سکتا ہوں، تو ان کی امپائر جو ہے وہ ڈگمگا جائے. شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں گے کافی سارے. بلکہ ایک جس میں سکرپٹڈ پیشگو کی بات کر رہا ہوں، وہ کون تھا؟ وہ کس سے کروائی؟ میں بتاتا ہوں. ان سے جب پیشگوئی کروائی گئی تو اب اس کو اپنے سسٹم سے ہٹانے کے لیے بشرا بی بی نے بلایا اور اسے کہا کہ ہم آپ کو بلتستان کا چیف منسٹر بنانا چاہتے ہیں، آپ ذائچہ بنا کر بتائیں کہ کیا آپ چیف منسٹر بن سکتے ہیں، ہم وہاں سے آپ کو الیکشن لڑوائیں. انہوں نے کہا بن سکتا ہو. آپ کے متعلق کہا؟ اس پیشین گو سے متعلق جس نے سکرپٹڈ پیش گوئی کی تھی. اچھا، تو پھر انہوں نے نہیں بنایا ذائچہ؟ انہوں نے ذائچہ بنایا، ہاں، الیکشن ہار گئے. اچھا، الیکشن ہارنے کے بعد اب ان کو مکمل طور پر ریفیوزل پہ لے کے جانا تھا. تو بی بی نے پھر دوبارہ بلایا اور خان صاحب کے سامنے کہا کہ ہم آپ کو ضمنی الیکشن لڑواتے ہیں، اور ضمنی الیکشن میں اگر آپ جیت گئے تو ہم آپ کو پھر دوبارہ وعدہ کرتے ہیں کہ پرائم منسٹر بنائیں گے، چیف منسٹر بنائیں گے، آپ اپنا ذائچہ بنائیں. اس نے کہا جی اس دفعہ اس کا خیال تھا کہ جیتی ہوئی سیٹ سے میں اب الیکشن لڑوں گا تو جیت جاؤں گا. تو انہوں نے اپنے اعتبار سے کہہ دیا ہوگا کہ جیت جاؤں گا. تو میرا خیال ہے 13 یا 14 ووٹ پڑے. اچھا، پھر اس کے بعد انہیں پرائم منسٹر ہاؤس سے اس طرح سے نکالا گیا جس طرح سے نکالنے کا اچھا حق ہوتا ہے. ان الیکشنز کے جب نتائج اناؤنس ہو رہے تھے تو وہ ہمارے ایک مشترکہ دوست ہیں وسیم بادامی صاحب. اچھا جی. ان کے جب الیکشن کی باری آئی کہ ان کے حلقے کا الیکشن اناؤنس کرنا ہے تو بڑی بےتابی سے وسیم بادامی صاحب نے بھی کہا کہ بتائیے گا جی کہ وہ ہمارے دوست ہیں تو ان کا کیا بنا، وہ جیت رہے ہیں یا نہیں. اچھا، تو یہ بھی میں نے ان کے چینل پہ سنا. عمر بشیر صاحب، سر مجھے اس بات کا مکمل طور پر ادراک ہے کہ کہاں مداخلت کرنی ہے، کہاں مداخلت نہیں کرنی. یہ جو زندگی کی تنگ اور کھلی راہیں ہیں اس سے گزر کر آیا ہوں. ٹھیک ہے. تو لہٰذا اصولی طور پر اس امپائر میں مداخلت کرنا نہیں بنتا تھا، جس کی وجہ سے میں نے کسی بھی قسم کی کوئی مداخلت نہیں کی. صرف ایک میں نے نیو پہ باقاعدگی سے شو کیا جس میں بتایا
کہ جادو ٹونے سے اگر کوئی پرائم منسٹر بنتا یا وہ بنا سکتی تو میرا خیال ہے کہ ذاتی طور پر اپنے بیٹے کو بنا لیتی، مانیکا کو بنا لیتی، خود بھی بن سکتی تھی. تو میں نہیں مانتا. تو یہ کہنے کے بعد پھر میں 3 سال 7 ماہ تک اس معاملے کو میں نے ڈسکس نہیں کیا. اب آپ نے ایک بڑا زبردست قسم کا درمیان میں ایک جملہ بولا ہے کہ یہ ایک رجیم چلی آتی ہے فیلڈ مارشل ایوب خان صاحب سے لے کر اب تک کہ ان کے پیچھے کسی نہ کسی جگہ پہ کسی نہ کسی کا رول ہوتا ہے. تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مجھے بہت اللہ پاک انہیں غریق رحمت کرے شبیر بلور شہید جی، ان کے ساتھ میرا بہت اچھا تعلق تھا. ان کی شادی ایوب خان کی پوتی سے ہوئی تھی. اچھا. اب شادی کے بعد مجھے بلایا گیا. جو عمر ایوب کی بہن ہے؟ اب مجھے یہ پتہ نہیں ہے. پوتی ہیں تو بہن ہی بنے گی نا عمر ایوب. ہاں وہ کزن بھی ہو سکتی ہیں نا. تو اب میں نام نہیں لینا چاہ رہا. ٹھیک ہے. تو برخورداری ہے تو برخورداری کا نام نہیں لینا چاہیے. ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے. اب مجھے بیگم شبیر بلور کہتی ہے کہ ملک صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے ہاں ایک وہ رول ہوتے تھے، وہ جو کہتے تھے کہ کنڈلی بنوا لو، ہاتھ بکھا لو، مطلب ایک سسٹم ہوتا تھا تو وہ آیا کرتے تھے. تو میری دادی کہتی ہیں کہ وہ میرے ماتھے کی لکیریں دیکھ کر کہا کرتے تھے کہ تیرا میاں اس ملک دا صدر بنے گا. اچھا. تو اسی طرح کی لکیریں میرے ماتھے میں ہیں. تو میری دادی مجھے کہتی ہیں کہ تیرا میاں اس ملک کا صدر بنے گا. تو اب مجھے بتائیں کہ شبیر بلور اس ملک کے صدر بن جائیں گے. اچھا، یہ میں نے پوری کہانی اپنی آٹو بایوگرافی میں بھی لکھی ہے. اب میں یوں کر کے جب ہاتھ ہینڈ پرنٹ دیکھ رہا تھا تو چلتے چلتے بیگم شبیر بلور کے مقدر کی لکیر جو ہے ختم ہو جاتی ہے. فن دہشت شناسی میں کہا جاتا ہے کہ اگر چلتے چلتے کسی بھی عورت کے ہاتھ پر، اور یہاں کوئی کنفیوز نہ ہو جائے، نیم حکیم اور خطرہ جان آدھا علم بھی مصیبت ہوتا ہے کہ میں جب چلتے چلتے لفظ استعمال کر رہا ہوں تو وہ آگے چل کر بھی کہیں سے شروع ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے اپنے ہاتھوں پر آپ نے طبع آزمائی نہیں کرنی، میری صرف بات کو سننا ہے اور مکمل طور پر جب آپ کی جانکاری ہو جائے تو پھر اس فیصلے پر پہنچنا ہے، کیونکہ آدھا علم پرابلم کریٹ کرتا ہے. یہ بات نیگیٹو میں کرنے جا رہا ہوں، اس لیے میں نے گزارش پیش کی ہے. آج کل تو ویسے پورا علم زیادہ ہوتا ہے. اچھا جی. اب ہوا یہ کہ جب میں ہاتھ دیکھ رہا تھا تو چلتے چلتے مقدر کی لکیر ختم ہو رہی تھی، جو اس بات کو ظاہر کرتی تھی کہ انہیں ڈیورس ہو جائے گی یا بیوہ. اچھا. اب یہ میں بات نہیں کہنا چاہ رہا تھا کہ اس لیے ان کی شادی کو تو 2-2.5 ماہ ہوئے تھے، اور کہنا بھی نہیں چاہیے تھی. خیر، میں نے شبیر صاحب سے کہا کہ میرے ہاتھ سمجھ میں نہیں آیا، باقی ارد گرد کے ماحول کی ساری باتیں کی اور میں آ گیا. مطلب آپ نے دبے لفظوں میں انہیں بتا دیا کہ نہیں ممکن. مطلب جو میں کہہ سکتا تھا بہترین طریقے سے وہ میں نے کوشش کی. رات کو 2-2:30 بجے پھر مجھے شبیر صاحب کی کال آئی. ان کے ساتھ میرا بڑا بے تکلفانہ سا سلسلہ تھا کہ ملک صاحب آپ کو سمجھ نہ آئی ہو لکیروں کی، مجھے سمجھ نہیں آتا، آپ کچھ چھپا رہے ہیں. میں نے کہا کچھ نہیں چھپا رہا، بہت سارے ہاتھ بڑے کمپلیکیٹڈ ہوتے ہیں اور میں تو ابھی طفل مکتب ہوں، تو میں چھپا کچھ نہیں رہا. باہر صورت میں نے بڑے مزے سے بڑے اچھے طریقے سے انہیں مطمئن کر دیا، اور اس کے بعد یہی نتائج نکلے. یہ جہاں تک آپ کے کہنے کا تعلق ہے نا، یہ صرف اور صرف یہاں تک بات ختم نہیں ہوتی. سب سے پہلے یورپ نے رائے عامہ ہموار کرنے کے لیے ایک نام ہے ناسٹراڈیمس، جس کو متعارف کروایا. جب بھی کہیں جنگ کے سلسلے شروع ہوتے تھے تو اسی وقت ناسٹراڈیمس کی پیش گوئیاں ٹھکا ٹھک چلنا شروع ہو جاتی تھیں.
ناسٹراڈیمس کی پیش گوئیوں کے حوالے سے سارے کے سارے وہ سلسلے جو پہلے کتابیں لکھی جا سکتی تھی لکھی گئیں، مختلف زبانوں میں ٹرانسلیٹ کروائی گئیں، اس پر فلم بنی، اتنا پاپولر کروایا گیا. اور ناسٹراڈیمس کی جب میں نے کتاب پڑھی تو پتہ چلا کہ یہ جو ماضی کے واقعات ہیں یہ تو بڑے حرف بحرف لکھے ہوئے ہیں، مستقبل کے حوالے سے تو کچھ ہے ہی نہیں. مستقبل کے حوالے سے تو ایک چھوٹا سا ہے کہ جب آخری آدمی رہ جائے گا تو وہ ایک چھوٹی سی لڑائی لڑے گا. تو اس میں بھی بنیادی طور پر رائے عامہ ہموار کرنے کے لیے ناسٹراڈیمس کو لانچ کیا جاتا تھا. ٹھیک ہے. تو یہ بنیادی طور پر جو پروفیشن ہے نا، اس پروفیشن کے ذریعے لوگوں کے نیوٹرل ووٹر جو ہوتا ہے رائے عامہ ہموار کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. اور یہاں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میں اتنا کوئی سچا یا ایماندار آدمی تو شاید نہیں ہوں، لیکن میں بے ایمان بھی نہیں ہوں. اللہ کے کرم سے میں نے آج تک کبھی کوئی سکرپٹڈ پیش گوئی نہیں بولی. ایک جب میرے اس ملک کے بڑے اداروں کو پتہ چل گیا کہ میں اس قسم کی پیش گوئیاں کسی کی ایڈوائز پر نہیں بولتا، تو پھر مجھے اس طرح سے بھی قائل کرنے کی کوشش کی گئی یا کی جاتی ہے یا کرتے ہیں اصولی طور پر کہ باقاعدگی سے مائنڈ میک اپ کروا دیا جائے بیٹھ کر گپ شپ کے دوران کہ یہ جب بولے تو وہ بولی بولے جو ہم بول کر گئے ہیں. تو میں بولیاں سن لیتا ہوں لیکن وہ بولتا نہیں، میں بولتا وہی ہوں جو ہاتھ کی لکیریں کہتی ہیں. واللہ علم بالصواب. ٹھیک ہو گیا. اب آتے ہیں اس قبال کی جانب جس میں آپ نے تقریباً سب لوگوں کے ہاتھ دیکھے ہوئے ہیں. جیسے کہ کہا گیا اس رپورٹ کے مطابق عمران خان، بشرا بی بی، فیض حمید. آپ نے میرا خیال ہے تینوں کی اسٹڈی بڑی اچھے سے کی ہوگی. عمران خان صاحب، آپ نے پہلے کوئی ایسے خاص مقرر تاریخ نہیں دی کہ جی اس میں نے بالکل تاریخ نہیں دی. تاریخ کو عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے. بڑے سارے لوگوں نے دی. میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ سے پوچھا تھا، لیکن پچھلی دفعہ اتنا وقت گزرا نہیں تھا. اب کافی وقت گزر گیا ہوا ہے، بہت ساری چیزیں تبدیل ہو گئی ہیں. اس دوران ہمارے جو آرمی چیف ہیں وہ فیلڈ مارشل بن چکے ہوئے ہیں، اور جو بیرونی دنیا، انٹرنیشنل بین الاقوامی دنیا ہے، اس سینیریو پہ بہت ساری ڈیولپمنٹس بھی ہو چکی ہیں. اب آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب جلدی کسی طرح رہا ہو سکتے ہیں یا ہو جائیں گے، یا کوئی پلان پانسا پلٹ چکا ہوا ہے، ان کے حق میں آ گیا ہوا ہے کچھ؟ اچھا، اس طرح سے ہے کہ ابھی بھی خان صاحب کے ہاتھ پر جو مقدر کی لکیر کا مشاہدہ کرتا ہوں تو لگتا ہے کہ ان کے ہاتھ پر مقدر کی لکیر ان کا اس طرح سے ساتھ نہیں دیتی جس طرح سے اصولی طور پر ہے. اچھا، آپ میرے سے سوال پوچھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. پہلی بات، اب جب آگے چلتے ہیں تو میں ڈیٹ تو اب بھی نہیں دوں گا، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ ابھی وہ سنیریو جو اصولی طور پر ہے کسی بھی شخص کی رہائی کے بعد اقتدار کی طرف لے کے جاتا ہے، وہ سڈن بنتے ہوئے دکھائی نہیں دیتا یا قریب تر دکھائی نہیں دیتا. واللہ علم بالصواب. آپ رہائی بھی نہیں دیکھ رہے؟ میں نے گزارش پیش کی کہ اگر کسی کو اس جگہ سے اس جگہ پر منتقل کر دیا جاتا ہے تو رہائی کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ باہر آ کر جلسے جلوس کرے، باقاعدہ اپنی انتخابی مہم شروع کرے، باقاعدگی سے اس طرح سے رہا کر دیا جائے جس طرح سے رہا کیا جاتا ہے، تو اس رہائی کی بات کریں. ان بٹوین دا لائن نہ میں بولتا ہوں نہ میں کرتا ہوں، کھری سچی اور کھری سی بات کرتا ہوں کہ ان کے ہاتھ پر ابھی مقدر کی لکیر ساتھ نہیں دے رہی. ابھی کچھ عرصہ انہیں انتظار کرنا پڑے گا. واللہ علم بالصواب. اب کتنا انتظار کرنا پڑے گا اور کس طرح کا انتظار کرنا پڑے گا، یہ ان بٹوین دا لائن بول رہا ہوں. واللہ علم بالصواب. اچھا چلیں، آپ نے پہلے کہا میں ان بٹوین لائنز نہیں بولتا، اب آپ بول رہے ہیں. ان بٹوین دا لائنز مراد یہ ہے کہ یہ جب لفظ استعمال کر رہا ہوں رہائی کی، تو رہائی کے دوران کیا 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 کچھ ہوتا ہے وہ ان بٹوین دا لائن میں بول رہا ہوں، اس کی میں وضاحت کوئی نہیں دے رہا. ٹھیک ہے. ان کی اہلیہ کے متعلق کیا کہتے ہیں آپ؟ ان کی اہلیہ کے بارے میں میں نے کب تک قید رہیں گے؟ ان کی اہلیہ کے بارے میں بارہا مرتبہ بتا چکا، اور یہ پوری تاریخ گواہ ہے. آپ بھی
میرے سننے والے بھی گواہ ہے کہ جتنے بھی اس علم و فن سے متعلق لوگ تھے عمر بشیر، سب نے کہا کہ وہ سلطانی گواہ بنے گی، وہ ڈائیورس لے لیں گی۔ میں آپ کے پروگرام میں بھی کہہ کر گیا تھا کہ اب کہ وہ وفا کریں گی تو وہ تو اب کے وفا کریں گی، اور ان کے ساتھ ایک تعلق جو ہے وہ جڑا تھا، جڑا ہے اور جڑا رہے گا، واللہ اعلم بالصواب۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہر شخص کا ایک کمفرٹ زون ہوتا ہے۔ وہ خاتون جانتی ہیں کہ وہ کمفرٹ زون جو آج تک کوئی بھی خان صاحب کا فلفل خاتون نہ کر سکی، یہ بہترین طریقے سے اس کمفرٹ زون سے لے کر نکل جاتی تھیں، جس کی بنیاد پر یہ خان صاحب کی بھی مجبوری ہے کہ وہ بشریٰ بی بی کو کبھی خدا حافظ نہیں کہیں گے، جس طرح سے آج تک دوسری خواتین کو اوکے بائے کر کے ودن اے سیکنڈ نکل جاتے تھے۔ واللہ عالم بالصواب۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ خان صاحب کا زوال یا عروج بشریٰ بی بی کی بدولت کیا تھا؟ ہر شخص اپنے نصیب کا کھاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ میں بے شمار ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو ارب پتی ہیں، لیکن جب گھر آتے ہیں اگر ان کی بیویوں کے ہاتھ پر اچھے مقدر کی لکیر نہیں ہے تو پیری ٹوٹے کھونسڑے بسنتے ہونے آئے، جیب بھی خالی، پی پلا کے اوندے منہ بڑی مشکل سے اندر داخل ہوتے ہیں اور دن نکل آتا ہے۔ میں بے شمار ان لوگوں کو بھی جانتا ہوں جن کی بیویوں کے ہاتھ پر اچھے مقدر کی لکیر ہے، وہ دہاڑی پر جاتے ہیں، 2000 کی دہاڑی کرتے ہیں، لا کے بیوی کے ہاتھ پر رکھتے ہیں، اور اگلے دن پھر صبح کہتے ہیں کہ اللہ دی بندیے 150 روپیہ دیں دوپہر دی روٹی لی ہوئی تے نال میں تھوڑا بہت کتے کرایہ پاڑا لانا پیا تے لا لواں گا، تے وہ لے کے تے ٹر جاندے نے۔ ہر شخص اپنے نصیب کا کھا رہا ہوتا ہے۔ امیر کے بچے کو میں نے دیکھا ہے، بے شمار امیروں کے ایسے بچوں کو بھی جانتا ہوں جن کو باپ کی محبت نصیب نہیں ہوتی، اور بے شمار ایسے میں غریبوں کے بچوں کو جانتا ہوں کہ باپ کام سے آنے کے بعد اپنے کندھوں پہ بٹھاتا ہے اور سب سے پہلے کہتے ہیں اسی چیزی لین چلے ہیں، اور بڑے ناز نخرے سے پالتا ہے۔ تو ہر شخص جو ہے اپنے مقدر کا کھاتا ہے۔ نہ تو بشریٰ بی بی کی وجہ سے عمران خان پرائم منسٹر بنے، اور نہ ان کے پرائم منسٹر بننے کی وجہ سے یہ خاتون اول بنی، ان کے نصیب میں تھا۔ اور جب یہ شادی سے پہلے تشریف لائی تھیں تو ناظرین، میں پہلے بھی بہت سارے پوڈ کاسٹ میں آپ کو بتا کر جا چکا کہ محترم جناب خاور مانیکا صاحب سے کہا تھا کہ آپ کو گریڈ 22 مل جائے گا، اور انہیں بتایا گیا تھا کہ آپ کے ہاتھ پر رانی مہارانی کی علامات پائی جاتی ہیں۔ تو یہ دو ڈیفرنٹ سٹوریز تھیں اور دونوں ہی بیان کر دی گئی تھیں۔ ان کے نصیب میں بھی لکھا ہوا تھا کہ یہ خاتون اول بنیں گی، واللہ اعلم بالصواب۔ ابھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ اچھا، عمران خان صاحب سے جب یہ ان کو بتایا گیا اس طرح کے کالم کے حوالے سے، تو انہوں نے آگے سے یہ جواب دیا کہ وہ بڑی انٹیلیجنٹ ہیں۔ تو یہ بات تو ماننی پڑے گی کہ انٹیلیجنٹ تو ہیں۔ آپ جس طرح پیر کبھی بھی بھولا بادشاہ نہیں ہوتا، ہمیشہ انٹیلیجنٹ ہوگا، ہمیشہ تیز دماغ اور حاضر جواب ہوتے ہیں۔ اگر یہ پیر میں صفت نہ پائی جائے تو او دیتے انہوں ملانگی پھڑ کے رول چھڑن کے۔ چلیں آپ پیر کہہ لیں، اللہ کا ولی نہ کہیں۔ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں، اللہ کے ولی کی بات اور ہے، لفظ پیر ڈسکس کر رہے ہیں۔ بشریٰ بی بی دوبارہ آپ کو خاتون اول بنتی نظر آ رہی ہیں؟ اچھا، بات پھر وہی آ گئی کہ پہلے تو ہم یہ طے کر لیں کہ جب ہم نے عمران خان صاحب کے بارے میں لفظ ڈسکس کیا تو بشریٰ بی بی کے ہاتھ پر بھی مقدر کی لکیر اتنی اچھی نہیں ہے جتنی اچھی اصولی طور پر وہ زندگی میں پہلے گزار چکیں۔ اچھا، آپ کے پاس ان کا پرنٹ ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں ہوا میں بات نہیں کرتا، میں بڑے مدلل اور مستند طریقے سے بات کرتا ہوں۔
مجھے لگا شاید آپ موبائل سے کوئی پرنٹ نکال کے دکھائیں گے کہ نہیں اس طرح سے ہے نہیں، میں پرنٹ کسی کا بھی نہیں دکھاؤں گا. جن کے دکھانا ہوتے ہیں وہ میں اپلوڈ کر دیتا ہوں اپنی فیس بک پر. اچھا نائس. تو جن کے نہیں دکھانا ہوتے ان کے نہیں دکھانا ہوتے. میں ان نجومیوں پامسٹوں کی طرح نہیں ہوں کہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں یہ ڈیٹ دے دی گئی تو ہم نے تجزیہ کر لیا. ہوا میں باتیں کرتے ہیں، ہوا میں باتیں نہیں کرنا آتی. واللہ علم بالصواب. اچھا اب اسی قبال کا تیسرا بندہ جو ڈسکس کر لیں، فیض حمید. جناب عالی، فیض حمید صاحب کے بارے میں خبر آئی ہے کہ جی ان کا کورٹ مارشل، یہ میری خبر نہیں ہے، ویسے بہت سارے صحافیوں نے دی ہے. میری جو خبر ہے وہ میں آپ کے جواب سننے کے بعد آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیا ہے. لیکن خبر یہ ہے کہ فیض حمید صاحب کا کورٹ مارشل کنکلوڈ ہو چکا ہوگا، کسی بھی ٹائم اناؤنس کر دیا جائے گا. نمبر 1، فیض حمید صاحب اس سارے بھونچال سے نکل پائیں گے؟ اچھا اس طرح سے ہے کہ میری ملاقات ان کی 2018 میں بالمشافہ ہوئی اور میں نے ان کے ہینڈ پرنٹ لیے. باضابطہ طور پہ آمنے سامنے آپ نے؟ باضابطہ طور پر میں نے ان کے ہینڈ پرنٹ لیے. ہینڈ پرنٹ لینے کے بعد باقاعدگی سے مکمل تفصیل بھی بیان کر دی کہ آپ کے ہاتھ پر یہ پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. آرمی چیف کی کوئی تھی لائن ان کے ہاتھ؟ اچھا یہ تو مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے میرے ساتھ ایک چھوٹا سا ہاتھ یہ کیا. اچھا انہوں نے آپ کے ساتھ ہاتھ بھی کر دیا؟ ہاتھ یہ کیا کہ جیسے ہی وہ آئے نا اپنا ISI میں، تو سب سے پہلے میرے جس جگہ پہ ڈیٹا پڑے ہوئے تھے سارے اڑا کے رکھ دیے. اچھا یوں کر کے نکلے میرے موبائل سے جس طرح سے نکلنے کا حق ہوتا ہے. اچھا چلے خیر. ڈیٹا اڑا کے رکھ دیے یا مطلب وہ میرے واٹس ایپ سے ساری چیزیں دوسری تیسری جگہ پہ جہاں سیکیور ہوتی ہیں تو پڑی ہوتی ہیں نا، تو وہ ساری کی ساری ختم. وہ آپ کو اور مجھے اس بات کا تو علم ہے، اور اب آپ کو بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ کچھ چیزیں اگر صاف کرنی ہو تو کر دی جاتی ہیں. لیکن اب چونکہ آرمڈ فورسز کے بارے میں بات نہیں کرتا، ٹھیک ہے، اس لیے میں صرف یہی بتا سکتا ہوں کہ ان کے ساتھ میری 2018 میں ملاقات ہوئی. اور جہاں تک چیف آف آرمی بننے کا تعلق ہے، یہ میں بات بتاتا چلوں کہ یہ بات تو میں نے باقاعدگی سے ایک ڈنکے کی چوٹ پر کہنا شروع کر دی تھی کہ جناب سید عاصم منیر صاحب مستقبل کے چیف آف آرمی ہیں. تو جب میں نے یہ ڈنکے کی چوٹ پر کہنا شروع کر دی تھی تو پھر یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ میں ان کو بھی کہتا کہ آپ بھی چیف آف آرمی بن رہے ہیں. واللہ عالم بالصواب. ٹھیک ہے. ایسا تو یعنی مطلب آپ چیزوں کو ویریفائی کریں نا، ایک سے دوسرے سے لنک کر کے بولیں. ایسا بھی تو ممکن ہو سکتا ہے کہ جیسے بشرا بی بی صاحبہ کو انفارمیشن دی جاتی تھی، آپ کو بھی دے دی گئی ہو کہ آرمی چیف یہ بننے والے ہیں اور آپ نے اناؤنس کر دی. ایسی بات نہیں ہے. میرا سلسلہ بڑا سیدھا سادہ سا ہے. مجھے تو ایک دوست کے تعاون سے، مطلب انہوں نے مجھے کہا کہ ہم نے کسی شخصیت سے ملوانا ہے تو کب اسلام آباد آ رہے ہو؟ تو یہ میں بہت بار اس کا ذکر کر چکا. تو وہاں میری بڑی ایک اہم شخصیت سے ملاقات ہوئی. بلیک پینٹ، چیک دار کوٹ اور اینک لگائی ہوئی تھی، بہت خوبصورت لگ رہے تھے. میں نے ہینڈ پرنٹ لیے. تو ہینڈ پرنٹ لینے کے بعد جب ان کے ہاتھ کا مشاہدہ کیا تو مشاہدہ کرنے کے بعد میں نے عرض کیا کہ جناب آپ کے ہاتھ پر ڈبل راجہ یوگ پایا جاتا ہے. اچھا یہاں میں ذرا ناظرین سے بھی مخاطب ہو کر اور عمر بشیر آپ سے بھی مخاطب ہو کر بات کر رہا ہوں کہ نیو لاز آف پامسٹری بائی صادق ملک پامس کا جب آپ قانون پڑھتے ہیں تو وہ 3 والیوم میں میرے اپنے فیس بک پر پڑھا ہے. اس میں جب قانون کی بات کرتے ہیں تو اس میں باقاعدگی سے یہ لکھا گیا ہے کہ اگر کسی بھی ہاتھ پر ڈبل راجہ یوگ پایا جائے. ڈبل راجہ، یہ جو 3 لائنیں بنی ہوئی ان کو کہتے ہیں؟ نہیں 32 قسم کے راجہ یوگ ہوتے ہیں، ان کی مختلف قسم کی علامات ہیں. تو آپ کے ہاتھ پر ایک تو موٹ آف جوپیٹر پر راجہ یوگ پایا جاتا ہے، ایک 6 کے 6 ابھار نمایاں ہے جس کی بنیاد پر دوسرا بڑا راجہ یوگ ہے. اچھا. تو یہ ڈبل راجہ یوگ جن کے ہاتھ پر ہو ان کے حوالے سے ایک لفظ بات طے شدہ ہے کہ جہاں جہاں یہ دوسری انگلی کے نیچے پائی جانے والی مقدر کی لکیر اور تیسری انگلی کے نیچے پائی جانے والی سن لائن جسے شہرت و مقبولیت اور باقاعدگی سے سکسیس سٹوری کی علامت سمجھا جاتا ہے، کمبینیشن بناتی ہوں تو وہ ماضی سے مستقبل مزید ان کا بہتر ہوتا چلا جاتا ہے. اب
کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے جب کہا کہ 1 اسٹیپ پروموشن بنتی ہے پھر نہیں کہا کہ فیلڈ مارشل بن جائیں گے، تو اب یہ لفظ میں باقاعدگی سے بتا رہا ہوں کہ میں نے نہیں کہا کہ فیلڈ مارشل بن جائیں گے، لیکن میرا قانون پڑھ کر دیکھ لیں، میں باقاعدگی سے ڈبل راجہ یوگ کی بات کر رہا ہوں اور ڈے 1 سے کر رہا ہوں، اور جب ڈے 1 سے ڈبل راجہ یوگ کی بات کر رہا ہوں تو وہ قانون پڑھ لیں، قانون کے مطابق ہے کہ جس ہاتھ پر بھی ڈبل راجہ یوگ پایا جائے، یہ لائنیں دونوں کمبینیشن بناتی ہوں تو مزید عروج و ارتقا پاتے ہیں، واللہ عالم بالصواب۔ اچھا جی، اب فیض امین صاحب کا کورٹ مارشل ہوگا یا نہیں ہوگا یہ بتا؟ یہ ذرا مشکل کام پوچھ رہے ہیں، اس لیے کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں نا، آپ نے ہاتھ دیکھا؟ ہاتھ دیکھا نہیں ہے، بلکہ اس طرح سے دیکھا ہے جس طرح سے دیکھنے کا حق ہوتا ہے۔ انہوں نے اتنے لوگوں کو ہاتھ دکھائے، آپ کو بھی دکھایا، لیکن جو دوسروں کو انہوں نے ہاتھ دکھائے وہ اور تھے، جو آپ کو دکھایا وہ تو اوریجنل ہاتھ تھا، آپ نے دیکھا ہے، تو ہمیں اس طرح سے ہے کہ ان کے اس سوال کا جواب جو ہے نا، پہلے بھی ایک پوڈ کاسٹ میں مجھے پوچھا گیا تو میں نے معذرت اس لیے کر لی تھی کہ آرمڈ فورسز کے بارے میں بہت ساری چیزوں کو ڈسکس نہیں کیا جاتا۔ وہ ریٹائرڈ ہو چکے ہوئے ہیں، ریٹائرڈ ہو چکے ہوئے ہیں، لیکن ان کا تعلق جو ہے وہ بنیادی طور پر ابھی اناؤنس نہیں ہوا اور انڈر ٹرائل ہے۔ انڈر ٹرائل آرمڈ فورسز کے کسی بھی جرنیل کے بارے میں تو باہر بات کی بنک بھی نہیں نکالی جا سکتی، پیش گوئی تو بڑی دور کی بات۔ اچھا جی، اب بات کرتے ہیں ہمارے بلکہ جو عمران خان صاحب کی بہنیں ہیں ان کے حوالے سے تھوڑا سا، شاید آپ نے کبھی علیمہ خان صاحبہ کا ہاتھ دیکھا ہے یا کبھی آیا پرنٹ؟ نہیں، چونکہ علیمہ خان صاحبہ آج کل آپ نے پچھلے پوڈ کاسٹ میں میرے سے سوال پوچھا تھا۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، لیکن وہ بڑی ایکٹیو ہیں، تو آپ کو ویسے ان کی شخصیت دیکھ کے لگتا ہے کہ اچھا، اس طرح سے جب پک دیکھتے ہیں نا تو پک کے حوالے سے میں نے پچھلے بھی آپ کے پوڈ کاسٹ میں کہا تھا کہ خان صاحب کی بہنوں نے کیا سیاست کرنی ہے، تو سیاست کی جب بات کرتے ہیں تو وہ نہ تو پولیٹیشین تھی، نہ پولیٹیشین ہیں، اور نہ پولیٹکس کر سکتی ہیں۔ صحیح ہے۔ آپ نے ان کے بیٹوں کے بارے میں بھی میرے سے جی پوچھا، بالکل ایسے ہی تھا اس وقت، بیٹوں کے بارے میں بھی میرا جواب نفی میں ہی تھا، آپ کو یاد ہوگا۔ تو ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ وہ نہیں آ سکتے؟ تو میرے آج بھی وہی جواب ہے جو کل تھا، واللہ عالم بالصواب۔ آگے چلتے ہیں جی، اب بات کرتے ہیں ہمارے ہر دل عزیز فیلڈ مارشل صاحب عاصم منیر صاحب۔ انہوں نے ایک بڑا نام بنایا، بڑا ایک مقام حاصل کیا ہے، اور میرا یہ ماننا ہے کہ یہ مقام اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جاتا ہے، یہ انسان کی مرضی سے حاصل نہیں ہوتا۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ وہ آرمی چیف بنے، آرمی چیف بننے کے بعد جس طرح بھارت اور پاکستان کی جنگ ہوئی، اس میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو سرخرو کیا، اور اس سپہ سالار کے سر اس چیز کا سہرا بھی جاتا ہے۔ کب تک وہ آپ کو پاکستان کے اندر بطور فیلڈ مارشل اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے کام کرتے نظر آ رہے ہیں؟ اچھا، فیلڈ مارشل تو لائف ٹائم کے لیے سنا ہے فیلڈ مارشل ہوتا ہے، سروس بھی ہوتی ہے نا ان کی، سی ڈی ایف بنا دیں گے ان کو، تو وہ غالباً کو 5 سال کے لیے بتایا گیا کہ ان کو سی ڈی ایف بنایا گیا۔ اچھا، اس طرح سے ہے کہ جس طرح سے میں نے پہلے کہا کہ ان کے ہاتھ پر صرف اسی بات پر اکتفا کروں گا، چونکہ میں پیشگوئی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں کہ کسی آرمڈ فورسز کے چیف کی پیشگوئی کرنا، چونکہ ان کا تعلق، ان کی شخصیت کا تعلق، ان کے مقدر کا تعلق جو ہے وہ صرف پاکستان نہیں بلکہ دوسرے ممالک سے بھی منسلک ہے۔ ایک چھوٹا موٹا میرے جیسا پامس جب تھوڑی سی بھی بات کرے گا تو یہ جو آپ نے کالم پڑھا اس میں بھی باقاعدہ لکھا گیا ہے، مجھے عدنان چٹھا نے یہ بھیجا ہے کہ اس کالم میں بھی ذکر ہے کہ بشرا بی بی جو ہے رحمۃ اللہ کی پیشگوئی کے بعد کہ یہ درست ہے یا غلط جاننے کے لیے میرے پاس تشریف لائی تھیں، اور میرے حوالے سے بھی باقاعدگی سے اس میں ذکر ہے۔ جی بالکل ہے۔ تو یہ بہت زیادہ انتہائی سپر سینسٹیو معاملہ ہوتا ہے، تو اس سے گریز کیا جاتا ہے، تو لہٰذا میں گریز کروں گا، واللہ عالم بالصواب۔ آپ کر لیں، آپ کا استحقاق ہے، لیکن میں پھر بھی جاننا چاہوں گا کہ ملک کی ترقی کا سفر تو جاری رکھیں گے۔ ملک کی ترقی کا سفر جو ہے آپ اندازہ لگائیں کہ جب میں نے ان کا فرسٹ ٹائم ہاتھ دیکھا تو فرسٹ ٹائم ہاتھ دیکھنے کے بعد ڈبل راجہ یوگ اور اس کے ساتھ یہ کے بعد دیگرے لاک لائن اور سان لائن کے جو کمبینیشنز بنتے چلے آ رہے تھے، تو میرے لیے تو بذات خود اس وقت انتہائی حیران کن تھا
جبکہ ان کے اپنے لیے اتنا حیران کن نہیں تھا جتنا میرے لیے حیران کن تھا کہ یہ اتنی بڑی سکسیس سٹوریز بناتے چلے جائیں گے، اس لیے کہ ان کے ہاتھ پر ڈبل راجہ یوگ پایا جاتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ 6 ابھار، مقدر کی لکیر بڑی زبردست طریقے سے، عمدہ طریقے سے اوپر چلتی ہے، سن لائن بڑے زبردست طریقے سے چل رہی ہے، اور یہ کسی بخت والوں کی، انتہائی غیر معمولی بخت والوں کی بات ہے کہ جن کے ہاتھ پر پائی جائے. اور پھر میرا مالک اتنی مہربانیاں فرماتا چلا جاتا ہے، اور جو عزت ان کو نصیب ہوئی. آپ کے جو سید عاصم منیر صاحب کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں، جو شہرت، مقبولیت، اور جس طرح سے انڈیا کو باقاعدگی سے ڈنڈا کیا گیا، اس سے پہلے شاید ہی کسی کے نصیب میں ہو. واللہ عالم بالصواب. بالکل ایسی ہے. اچھا، اب مزید ان کی دیکھ رہے ہیں کہ ان کی عزت میں اضافہ، ایک ہی بات ہے، آپ پیشگوئی کروانا چاہ رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے ہاتھ پر مقدر کی لکیر اور سن لائن یکے بعد دیگرے کئی ایک بار جو ہے کمبینیشن بناتی ہیں، اور ان کے ہاتھ پر ڈبل راجہ یوگ ہے. ایک ہی بات ہے، لیکن میں پیشگوئی نہیں کروں گا. مزید آگے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ہوگا. جی، آپ کہتے رہیں، یہ آپ کا ہے، میرے اینڈ سے نہیں بولا جا رہا. یہ آپ اپنی بات میرے منہ میں ڈالنا چاہ رہے ہیں. میں ایسے نہیں پیشگوئیاں کرتا. میں تو آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ آپ نے ہاتھ دیکھا ہوا ہے. آپ عمر بشیر بہت سیانے ہیں. نہیں، میں اتنا سیانا نہیں ہوں جتنے آپ ہیں جی، کیونکہ آپ نے ماشاءاللہ بڑے سارے پاکستان کی اہم شخصیات، بیوروکریٹس، پولیٹیشنز، جرنلز، ان کے ہاتھ دیکھے ہوئے ہیں، تو آپ کو زیادہ پتہ ہوگا. اچھا، ان پیرلل میں جائیں اگر ایک آپ نے بات کی تھی پچھلے پوڈ کاسٹ میں کہ عمران خان صاحب اپنا پہلا قدم اس سال اٹھا لیں گے. پہلا قدم جو ہوگا وہ یہ سوچیں گے، بلکہ ابھی بڑی عجیب سی بات ہے کہ نومبر آ گیا. ٹھیک ہے، ابھی میں پچھلا جو پوڈ کاسٹ کر کے آیا تھا تو وہ ایک بہت بڑے پلیٹ فارم سے وہ بھی کیا ہے، تو اس میں بھی وہ کہہ رہے تھے 25 تو آ گیا، چلا گیا، تو اب تو 26 آنے والا ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں، میں نے کہا میں اپنے بیانیے کی بات کر رہا ہوں. میرا بیانیہ یہ ہے کہ یہ 8 سٹیپ پر مشتمل ان کی سکسیس سٹوری ہے. جب بنے گی تو پھر رہائی کی بات کریں گے. تو جو پہلا سٹیپ ہے نا، یہ 2025 میں وہ فیصلہ کریں گے کہ کیا میں نے نیگوشیٹ جیل کے اندر بیٹھ کر کرنی ہے یا جیل سے باہر کرنی ہے، یا نہیں کرنی، یا ہو بھی سکتی ہے یا نہیں بھی ہو سکتی. اس نتیجے پہ پہنچنے کے بعد وہ اپنا ایک مائنڈ میک اپ کریں گے. تو جب میں کہتا ہوں کہ مقدر ابھی ساتھ نہیں دے رہا، تو اس کا مطلب ہے میں کوئی ہوا میں تیر نہیں چلا رہا. ابھی تو وہ پہلے سٹیپ میں اب غور کرنے کے بعد آگے کی طرف موو کریں گے کہ میں نے کیا فیصلہ کرنا ہے. پھر اگلے سٹیپ جلدی جلدی وہ طے کر جائیں گے. واللہ عالم بالصواب. ٹھیک ہے، اب 2025 تک وہ کر لیں گے کیونکہ ابھی تک وہ اپنا اس دفعہ 2025 دسمبر کے اینڈ تک مکمل کر لیں گے. ذہنی طور پر مینٹلی پریپیئر ہو جائیں گے کہ مجھے کیا کرنا ہے، اور اس کے بعد وہ فیصلہ کر لیں گے کہ مجھے جانا ہے ڈائلاگ پہ یا نہیں جانا. اگر جانا ہے تو کس طرح سے جانا ہے اور مجھے کس طریقے سے جانا ہے. اچھا، 2025 کی ابھی آپ نے بات کی نا جی، دسمبر تک کریں گے. جی ہاں، دیکھیں کتنے دن رہ گئے ہیں. اب جب یہ پوڈ کاسٹ جا رہا ہوگا آن ایئر تو اس وقت تو دن رہ گئے ہوں گے نا 26 میں آنے میں. لیکن میں بیانیہ اپنا 25 کے ساتھ لے کر چل رہا ہوں. جی، میں اس پہ 26 میں پھر دوبارہ بات کروں گا کہ خان صاحب کب رہا ہوں گے. ٹھیک ہے، اس پہ بھی آتے ہیں. آپ کی ایک اور 2025 کے حوالے سے بھی گفتگو تھی جی، اس پہ بھی آتے ہیں. لیکن سوال میرا یہ ہے کہ 2025 اگر اس کو دیکھا جائے، علم العداد کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہی ہوگا، اس بارے آپ بڑے اچھے سے جانتے ہیں، بڑے سارے علوم ہیں آپ کے پاس. تو 2025 2 + 2 = 4 + 5 = 9. ٹھیک ہے جی، 9 ہو گیا. علم العداد میں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 دیر از another start again. تو 2025 میں اس کا 9 کا ہندسہ بنا اور اس کا مالک مریخ بنا بقول نجومیوں کے. ایک اور چیز بھی اس کے ساتھ ایڈ کر لیں، وہ یہ ہے کہ 27 جو نومبر ہے وہ ایکسٹینشن کی ڈیٹ کے حوالے سے بڑا ڈسکس کیا جا رہا تھا. تو اگر اس کو بھی کنکلیوڈ کریں تو 2 + 7 = 9. ٹھیک ہے جی، وہ بھی 9 بن گیا. تو وہ بھی ایک نیا سٹارٹ ہے. اب نئے سٹارٹ میں ہم نے دیکھا کہ فیلڈ مارشل تو وہ بن گیا عاصم منیر صاحب،
اور اس سال کے حوالے سے نومبر دسمبر کے اوپر بڑی گفتگو ہو رہی ہے. وزیر اعلیٰ کے پی کے جو ابھی سہیل آفریدی صاحب, وہ یہ فرما رہے تھے کہ نومبر اور دسمبر بڑا اہم ہے. اب اس میں نیا جو سٹارٹ ہوگا 9 تک پہنچ چکے ہیں, 9 کے بعد پھر سے ایک نیا 0 سے سٹارٹ ہونا ہوتا ہے. تو جو نیا سٹارٹ ہوگا اس دفعہ وہ کیا ہے؟ وہ اس سسٹم کی کنٹینیوٹی ہے یا ریورسل ہو سکتا ہے اس سسٹم کا؟ ہم نے جنرل باجوہ کی ایک مثال دیکھی ہے اپنی زندگی میں کہ جب ان کو ایکسٹینشن دی گئی تو اس کے بعد اس نے سارا سسٹم ریورس کر دیا. تو مجھے اس پہ ذرا آپ رہنمائی کیجیے. جنرل باجوہ صاحب کی جب ایکسٹینشن ہونا تھی نا, جی تو انہوں نے بھی مجھے یاد فرمایا اور میں نے حاضر ہوا. اچھا. تو ان کو بتایا گیا کہ آپ کی ایکسٹینشن ہو رہی ہے. پھر ان کا معاملہ کورٹ میں چلا گیا. کورٹ میں جانے کے بعد میں نے ان کو ایک میسج کیا کہ اگین کانگریچولیشن. اچھا, اب ان کے جو سسر ابا ہیں جنرل اعجاز امجد صاحب, پھر ان کے دوست حلقہ احباب, وہاں ڈسکس ہوا. ٹھیک ہے. میرے پروفیشن کے لوگ ڈسکس بھی بڑی بڑی محفلوں میں ہوتے ہیں. ہاں بالکل ایسا. تو انہوں نے کہا جی کہ صادق ملک کی آپ بڑی باتیں کرتے ہیں, یہ بتائیں کہ جب انہوں نے کہا تھا باجوہ صاحب کو کہ آپ کو ایکسٹینشن مل رہی ہے, ٹھیک ہے, تو اس وقت کیس کورٹ میں گیا تھا یا نہیں گیا تھا؟ اچھا. اس لیے کہ کیس میں جانے کے بعد حالات بدل گئے ہیں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے مجھے دوستوں میں بیٹھ کر مائک کھول کر فون کیا, ان کے دوستوں نے. تو میں نے کہا سر, پہلے میں نے انہیں گزارش پیش کی کہ آپ کو ایکسٹینشن مل رہی ہے, پھر اس کے بعد باقاعدگی سے میسج کیا کہ اگین کانگریچولیشن. اچھا. کہ آپ کو کورٹ میں جانے کے باوجود بھی کیا فیصلہ آتا ہے, آپ کو ایکسٹینشن مل رہی ہے, واللہ عالم بالصواب. ٹھیک ہے. اب بات کرتے ہیں علم الاعداد کی. میں مقدر شناس ہوں, علم الاعداد کو مقدر شناسی کا علم نہیں مانتا. کیوں؟ یہ جو آپ پورشن ڈسکس کر رہے ہیں, میں چونکہ علم میں نجوم کو مقدر شناسی کا علم نہیں مانتا, تو یہ علم نجوم کا زیریں حصہ ہے. ٹھیک ہے. علم الاعداد بنیادی طور پر اس میں عزم نکالنے کے لیے بنایا جاتا ہے. آگے چل کر جب آخری عدد مثال کے طور پر 1 کی بجائے 2 بھی آ جائیں, 270 بھی آ جائے تو 9 بنے گا. تو 9 کا وہ لے کے چلے جاتے ہیں پھر عقل سائنس کی طرف, اور یہ نجومی کہتے ہیں کہ اس کا حاکم سیارہ جو ہے وہ 9 کا مریخ بنا. بابا بات یہ ہے کہ اس کا تعلق بنیادی طور پر ہے, جب ہم علم نجوم کو ہی نہیں مانتے تو اس کے زیریں حصے کو کس طرح سے مان لیں. ہر 9 کے عدد کا مالک ایک جیسا نہیں ہوتا, پہلی بات. دوسری بات جو ہے, علم الاعداد سے وقتی زائچے بنائے جاتے ہیں, جس طرح سے یہ بناتے ہیں اسی طرح سے نام سے بھی اٹھا لیتے ہیں کہ آپ اپنے نام کا بتائیں, وہ نام پھر اپنے بروج سے لیتے ہیں. تو اس کو میں باقاعدگی سے مقدر شناسی کا علم نہیں مانتا. تو میں آپ کے سوال کا کیا جواب دوں؟ اچھا چلیں پھر ہم اس طرح اس کو کر لیتے ہیں کہ آپ شہباز شریف کو کب تک وزیر اعظم دیں؟ ہاں, میں دعا گو ہوں ان کے لیے, کل بھی, آج بھی, اور آنے والے کل میں بھی دعا گو ہوں گا. اچھا, تو آنے والے کل سے کیا مراد ہے؟ آنے والے کل سے مراد یہ ہے کہ آنے والے وقت کے لیے بھی میں ان کے لیے دعا گو ہوں گا. مطلب 2027 تک میں دعا گو ہوں. نہیں 27 نہیں بلکہ 28 تک بنتا ہے ان کا, 2024 میں الیکشن ہوئے. جی بالکل. ٹھیک. اچھا, اب مجھے یہ بتائیے گا کہ بلاول بھٹو صاحب کا آپ نے ہاتھ دیکھ لیا ابھی؟ اچھا جناب, بلاول بھٹو صاحب کے ہینڈ پرنٹ میرے پاس نہیں ہے. نہیں ہے؟ جی. اچھا, موقع نہیں ملا ابھی تک. ان کی خواہش بھی نہیں ہوگی میرے خیال کے دکھاتے ہیں. ان کی والدہ تو بڑا وہ رہی ہیں اس طرح. ان کے والد محترم پیر اعجاز شاہ, بڑے پیر اعجاز شاہ کہہ لیں, کیا نام ہے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ہینڈ پرنٹ جو ہے نا, وہ جناب سہیل وڑائی صاحب کی کتاب ہے قاتل کون, اس میں چھپے ہیں. اچھا. اور میں نے باقاعدگی سے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحب کے بارے میں فائنڈنگز دی ہیں 5 صفحات کی کہ ان کے خط کیا کہتے ہیں. باقاعدگی سے ان کا ہینڈ پرنٹ بھی اس میں لگا ہوا ہے, محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا. جی. اچھا, کبھی ایسے ہوا ہے آپ نے کہ جن 2 لوگوں کے آپ نے ہاتھ دیکھے ان دونوں کے درمیان رائیولری چل رہی ہو؟ مثال کے طور پر
مطلب کسی پولیٹیشین کا ہاتھ دیکھا ہے آپ نے, کسی جنرل کا ہاتھ دیکھا ہے, یا کسی جج کا ہاتھ دیکھا ہوا ہے؟ ججز کے ہاتھ بھی دیکھے ہیں کبھی آپ نے؟ اچھا, بڑی مزے کی بات ہے کہ دیکھیں, اسی کو میں مقدر کہتا ہوں. میں نے مقدر کو بارہا نہیں ہر بار ہوتے دیکھا ہے, جس کی بنیاد پر میں ہاتھ کی لکیروں کو مقدر شناسی کا علم مانتا ہوں. اچھا. کئی سالوں سے ایک سسٹم چلا آ رہا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ کے سینئر ترین جج کو چیف جج بنایا جا رہا تھا. اب انتہائی محترم جناب جسٹس شجاع علی خان صاحب اپنی سینیارٹی کے حساب سے چیف جج بننا چاہیے تھا. اب میرا ان کا تعلق جج بننے سے پہلے بھی تھا. ٹھیک ہے. ان کے ساتھ میرا ایک ذاتی طور پر رشتہ, بہت قربت کا رشتہ, ان کے جج بننے سے پہلے بھی تھا, اور انہیں جج بننے کی بھی مبارکباد دی گئی تھی کہ آپ جج بن رہے ہیں. اب جب چیف جج بننے کی باری آئی تو ان کی میری ملاقات ہوئی, تو انہیں بتایا گیا کہ آپ کو کہا جائے گا کہ ہم آپ کو چیف جج نہیں لے رہے. اچھا. اب سینیارٹی کے حساب سے تو اصولی طور پر ان کو چیف جج بننا چاہیے تھا. اب یہ مقدر ہے. کیا ہے؟ میں مقدر کے ماننے والا ہوں. ان کے مقدر میں چیف جج بننا نہیں لکھا تھا, اس لیے کہ جو اداروں کے سربراہ ہوتے ہیں ان کے 6 ابھار کے ساتھ راجہ یوگ پایا جائے تو وہ اداروں کے سربراہ بنتے ہیں. تو ان کے ہاتھ پر ادارے کے سربراہ بننے کی کوئی ایسی بڑی علامات نہیں پائی جاتی تھیں جس کی بنیاد پر یہ ان سے گزارش پیش کی گئی, اور وقت نے یہ ثابت کیا کہ ایسا پھر ہوا. تو اسی طرح سے ایک نہیں بے شمار ججز کے ہاتھوں پر بہت سارا کچھ دیکھا اوپر نیچے. تو اسی طرح سے ایک ہمارے بڑے زبردست قسم کے ملنے والے جج ہیں, تو انہیں عمر بشیر, میں نے کہا کہ یار بات یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ پر کوئی اتنا بہت بڑا شیف آدمی ہونے کی بھی علامت نہیں پائی جاتی. زبردست قسم کے دوست پرور انسان بھی ہیں, لیکن مقدر کی لکیر بڑی سست ہے. آپ پیسے کیوں نہیں لیتے, رشوت کیوں نہیں لیتے؟ کیونکہ آپ کے ہاتھ پر ہے. تو جس طرح کی طبیعت کے مالک ہیں تو پیسے کی بھی ڈھیر لگے ہونے چاہیے تھے. وہ کہنے لگے ملک صاحب گل ہوئے کہ جس ویلے میں جج بھرتی ہویا نا تو جڑا پہلا کیس آیا وہ 1 کروڑ روپے مینوں آفر ہو گئے, اور میرے ہاتھ پیر پھل گئے تو میں انہوں نے خلاف پرچہ کروا دیتا. اچھا, گڈ. یہ تو بہت اچھا کیا. وہ کہتے اج تک پھر اس تو بعد میرے کسی نے پیسے تو پوچھے ہی نہیں. سارے کہتے ہیں کہ یہ پرچہ کروا دینا جی, تو اس کر کے میں پیسے کدی نہ مینوں کسی نے پوچھے تو نہ میں لائے. یہ بہت اچھا کیا. اب ان کے ہاتھ پر یہ مقدر کی لکیر تھی کہ ان کے نصیب میں رزق حرام لکھا ہی نہیں ہوا تھا. صحیح ہے. واللہ عالم بالصواب. بالکل. اچھا, میں جو کمپیریزن کی بات کر رہا تھا نا, اب آپ اس کو ادھر لے جاتے ہیں ادھر لے جاتے ہیں. میں 2 اس ٹائم نامور شخصیات, ایک اندر ہیں اور ایک باہر ہے. اچھا, جو اندر اور باہر ہیں ان کی کمپیریٹیو سٹیٹمنٹ میں اس لیے نہیں بناؤں گا. نہیں, نام تو لے ہی نہیں رہے, میں تو اندر باہر کی بات کر رہا ہوں. اس میں سے کون سے والا ہاتھ کس کا زیادہ طاقتور ہے؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ جو باہر ہے انہی کا طاقتور ہونا نا, اندر والے کا طاقتور کہاں ہو سکتا ہے؟ یہ تو کامن سینس ہے. کامن سینس والا. ہاں, یہ کامن سینس ہے. اس میں کون سی میرا مطلب حکمت بھی ہوتی ہے نا. ہاں جی, کچھ حکمت بھی ہوتی ہے. کسی کو گرا کے پھر شاہ سوار گرتے ہیں میدان جنگ میں. اچھا, اس طرح سے ہے کہ جن کے ہاتھ پر جو اندر بیٹھا ہے اس کے ہاتھ پر بھی ڈبل راجہ یوگ ہے. اچھا, طاقتور کس کا ہے؟ ڈبل راجہ یوگ کے حوالے سے بھی ایک بات یاد رہے کہ جہاں مقدر کی لکیر ساتھ نہیں دیتی وہاں ان کو جیلوں میں جاتے دیکھا ہے, اور جہاں مقدر کی لکیر ساتھ دیتی ہے ان کو پھر دوبارہ پرائم منسٹر بنتے دیکھا ہے. دوبارہ پرائم منسٹر. مثال کے طور پر میاں نواز شریف صاحب کے ہاتھ پر ڈبل راجہ یوگ ہے. جہاں جہاں مقدر کی لکیریں ساتھ دیتی ہیں وہ بارہا مرتبہ 1 سے زیادہ بار پرائم منسٹر بنے, اور جہاں جہاں مقدر کی لکیر ساتھ نہیں دیتی تو ان کے ہاتھ پر انہیں جیل بھی جانا پڑا اور ملک سے باہر بھی رہنا پڑا. تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ جن کے ہاتھ پر ڈبل راجہ یوگ پایا جائے وہ اقتدار میں ہی رہتے ہیں. جہاں مقدر کی لکیریں زبردست کمبینیشن بناتی ہیں وہاں عروج پاتے ہیں, اور جہاں ڈسٹرب کرتی ہیں تو جتنے طاقتور طریقے سے جہاز اوپر جاتا ہے اتنی تیز اور گرم ہواؤں کا سامنا ہوتا ہے. اسی طرح سے جو شخص جتنا بڑا عروج پاتا ہے
اسی طرح سے زوال میں جب آتا ہے تو اسے زوال میں آ کر بھی اتنی مشکلات کا سامنا فیس کرنا پڑتا ہے. واللہ علم بالصواب. اچھا، اب آپ نے نواز شریف کا ذکر کیا، کوئک بتائیے گا، نواز شریف دوبارہ وزیر اعظم چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنتے دکھائی دے رہے ہیں. جب یہ چل رہا تھا نا معاملہ الیکشنز کا، تو الیکشن کے معاملے میں آپ کے میں پوڈ کاسٹ میں کہہ کر گیا ہوں کہ یہ لفظ استعمال کر کے گیا ہوں کہ وہ پاکستان تشریف لائیں گے، بڑے بڑے جلسے سے خطاب کریں گے اور پھر اس کے بعد واپس چلے جائیں گے. وزیر اعظم نہیں بنیں گے؟ جی میں پہلے باقاعدگی سے آگے کبھی نہیں بن سکتے اب؟ اچھا، کبھی کی بات نہیں ہے، ان کے لیے بھی دعا گو ہوں. وہ بحیثیت شاہ کے شاہ کے. اچھا، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ میرا خیال ہے کہ ایسی بات دکھائی نہیں دیتی ابھی. واللہ عالم بالصواب. زبردست، بہت اعلیٰ. آپ نے ایک جگہ پہ کہا تھا کہ شہباز شریف اشارہ دیا تھا کہ وزیر اعظم نہیں رہیں گے. آپ کے پوڈ کاسٹ میں ہی چل رہا ہے اور بارہا مرتبہ چل رہا ہے، اور اس میں چل رہا ہے کہ میں دعا گو ہوں. اب بھی میں نے وہی لفظ استعمال کیا جو پہلے کی. دعا گو سے تھوڑا باہر نکلیں، ہماری آڈینس کو کلیئرٹی دیں. اچھا، میں آپ کو بتاؤں کہ میں ایک بیمار کے لیے بھی دعا گو ہوں اور میں ایک شخص کی ترقی کے لیے بھی دعا گو ہوں. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ان کے ہاتھ پر 4 مختلف قسم کی لکیریں پائی جاتی ہیں، اور یہ ناظرین کو میں بتاتا چلوں کہ میں دعا گو کیوں لفظ استعمال کر رہا ہوں. یہ ماؤنٹ آف جوپیٹر پر سائن آف جوپیٹر، سائن آف سیٹن، سائن آف اپالو اور سائن آف مرکری، ان کے ہاتھ پر راجا یوگ نہیں ہے. جن کے ہاتھ پر یہ 4 علامات پائی جائیں وہ صاحب دست جو ہے ہمیشہ یکے بعد دیگرے اقتدار میں آتا ہے اور مشکل میں رہتا ہے. لیکن میاں صاحب کے ہاتھ پر جو برین لائن ہے ایکسٹرا آرڈنری پائی جاتی ہے. کب، کس وقت، کہاں اور کیسے کیا کہنا ہے، اس بات کو اچھے طریقے سے ادا کرنا جانتے ہیں. واللہ عالم بالصواب. اب رہی مقدر کی بات، مقدر ان کا ساتھ دے رہا ہے لیکن مشکل میں رہیں گے، اور لگتا ہے کہ آگے چل کر وہ باقاعدگی سے اچھی اننگز کھیلیں گے. لفظ استعمال کر رہا ہوں، آپ بھی ناظرین سن لیجئے گا. واللہ عالم بالصواب. لیکن مشکل میں رہیں گے. باقی راوی لکھتا ہے سب چین ہے. اچھا، راوی کے چین میں کہیں آپ کو ایک خاتون دوبارہ وزیر اعظم بنتی دکھائی دے رہی ہے؟ اچھا، خاتون کے بارے میں سب سے پہلے ایون کہ سہیل وڑائی سے پہلے میں نے بریکنگ نیوز دی تھی کہ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں یہ اگلی پرائم منسٹر کی امیدوار ہوں گی. یہ میں نے سہیل وڑائی صاحب کے مطلب جب انہوں نے بریک نیوز کی ہے، اس سے پہلے میں نے اس بات کی گزارشات پیش کر دی تھی. اب بنے گی کہ نہیں بنے گی، ابھی دلی دور است ہے. اچھا، دور ہے ابھی دلی دور است. 5 سال ابھی دلی دور است ہے نا جی. مجھے دور است میں کتنے سال آتے ہیں؟ دلی دور است میں مطلب قرب و جوار میں ابھی کہیں نظر نہیں آتی. لیکن پنجاب میں وہ جس طرح سے سروائیو کر رہی ہے دوسرے صوبوں کی نسبت بے تحاشا اچھے طریقے سے سروائیو کرتی ہوئی دکھائی دیں گی. کیوں؟ ان کے ہاتھ پر دل دماغ کی ایک لکیر پائی جاتی ہے. ایک لکیر اس بات کو ظاہر، دماغ کی لکیر ہے اور یہ دل کی لکیر، یہ دماغ کی اور اوپر والی دل کی لکیر. تو وہ اس طرح ہے، وہ اس طرح سے ہے. اچھا، یہ تو اگر مجھے نہیں پتا تھا. اگر ایسی ہے تو میں جن لوگوں کو جانتا ہوں ان میں سے ایک ہاتھ آپ نہیں، میرا یہاں تک آتی ہے ہارٹ لائن، پراپر ایک دوسرے کو انٹرسیکٹ ہارٹ لائن آتی ہے. اچھا، میری برین لائن علیحدہ ہے، ہارٹ لائن ہے. ان کے دل دماغ کی ایک لکیر ہے. ایک تو دل دماغ کی ایک لکیر کا سب سے بڑا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگ عام ڈگر سے ہٹ کر اپنے کام کی بنیادیں نہ ڈالتے ہیں. ایگر اور ماؤنٹ آف جوپیٹر بہت زیادہ بڑا ہوا ہے، بہت زیادہ پرگوشت. ایسے جب ہاتھ کرتی ہیں تو یہاں پہلی انگلی کے نیچے گوشت بڑا ہوا نظر آتا ہے. ہر کام کو انا کا مسئلہ سمجھتی ہیں اور انا کا مسئلہ سمجھ کر اسے پایا تکمیل تک پہنچائے بغیر دم نہیں لیتی. واللہ عالم بالصواب. اور وہ جو ایسے کرتی ہیں ایک ایسے 3 انگلی، اس کا، اور میں نے بھی اپنا نوٹ کیا ہے، یہ 2 انگلیاں سینٹر والی اکثر ملی رہتی ہیں. اور میں نے فیلڈ مارشل صاحب کو دیکھا ایک تقریر کے اندر گفتگو کرتے ہوئے، تو ان کی یہ 3 انگلیاں ایک ساتھ تھی اور یہ والی ایسے تھی اور وہ اشارہ کر رہے تھے ایسے. تو فیل ہو رہا تھا کہ ان کی نہیں، وہ ایسے اشارے میں نظر آتی ہوگی. ان کی انگلیاں بیلنس ہیں. انگلیوں کے بارے میں دیکھا جائے کہ کیا انگلیاں پورے اپنے محور پہ ہیں. اگر ایک دوسری کی طرف انگلیاں جھکی ہونا تو جھکی ہوئی انگلیاں بنیادی طور پر نیگیٹو ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، ان کی انگلیاں فیلڈ مارشل صاحب کی جھکی ہوئی نہیں، ان کی انگلیاں اپنے سارے محور پہ کھڑی ہوئی ہیں
اور محور پہ کھڑی رہنے والی انگلیاں جو ہیں یہ شخصیت میں معتبر پن کے علاوہ اپنی جس جگہ پر موجود ہیں کیا کرنا ہے، کس طرح سے کرنا ہے اور کب کرنا ہے، برین لائن کو اس کے ساتھ ملا کر جب پڑھتے ہیں تو وہ فروٹفل نتائج کا پتہ دیتی ہیں. واللہ اعلم بالصواب. اچھا، اب ایک سوال کے پی کے کی جانب جا کے ہو جائے، اس کے بعد ہم موضوع چینج کریں گے. وزیر اعلیٰ کے پی کے، آپ نے ابھی تک ان کا ہاتھ دیکھا ہے؟ سہیل افریدی صاحب کا ہاتھ نے پک دیکھی ہے. اچھا، پک دیکھی، تو کیا سمجھ آئی ہے ان کو دیکھ کے؟ بنیادی طور پر ایک علی امین گنڈا پور 2 ہوں گے یا مختلف ہوں؟ میرا خیال ہے کہ علی امین گنڈا پور 2 آگے چل کر وہ ثابت ہو جائیں گے. جس طرح سے وہ دکھائی دیتے ہیں اس طرح سے وہ سروائیو نہیں کر پائیں گے. یہاں پی ٹی آئی کے کارکنان سے میری گزارش پیش ہے کہ میں اپنا ایک مشاہدہ دے رہا ہوں، کسی کے کہنے پہ یہ میں ورڈنگ نہیں کر رہا، تو لہٰذا اس کو میرا مشاہدہ ہی سمجھا جائے، ذاتی انا کا مسئلہ نہ بنایا جائے. بہت شکریہ. اگلا سوال. سر، آپ نے ہمارے پوڈ کاسٹ میں بھی کہا اور بڑے ساری آپ کی ایک تھیوری آپ نے باقاعدہ پیش کی کہ 2025 تک ایک مخلوط مارز وجود میں آ جائے گا، آ چکا ہوگا. پا گیا ہوا ہے تشکیل جی؟ اب آپ دیکھیں جو بل پڑا ہوا ہے اس میں خواتین اور بچوں کے حوالے سے بھی ہے کہ میاں بھی اپنی بیوی کو گالی نہیں دے سکتا. آپ کے نوٹس میں ہے یا نہیں ہے؟ جی جی بالکل ایسے ہی ہے. مکمل طور پر مخلوط معاشرے کی جتنی بھی کوالٹی ہیں وہ ساری کی ساری اس بل میں موجود ہیں. تو آپ اس بل کو بطور مثال پیش کریں. آپ دیکھیں کہ جو پیچھے سے جب میں آ رہا ہوں اس وقت تک تو اس بل کا خواب بھی نہیں دیکھا گیا تھا نا. اب 18 سال کا بچہ جو ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق آگے جائے گا اور اپنی مرضی کے مطابق پیچھے جائے گا. اس سے پہلے وہ بیوی جو ہے اپنی مرضی کے مطابق جو ہے وہ اپنے میاں کے ساتھ سلوک کرے گی. اگر میاں اس سے بدسلوکی کرتا ہے تو وہ تھانہ کچہری جا سکتی ہے اور اس کو باقاعدگی سے 3 سال کی سزا اور کچھ لاکھ روپے جرمانہ بھی رکھا گیا ہے. تو یہ مخلوط معاشرہ جو ہے یہ تو بارز وجود میں آ چکا. ٹھیک ہو گیا. آپ اس کی اگر مزید کوئی چاہتے ہیں تو اور بھی مثالیں دی جا سکتی ہیں. اس میں کسی بھی قسم کی کوئی دوسری ایسی بات دکھائی نہیں دیتی. واللہ اعلم بالصواب. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے اس سال کن کن اہم شخصیات کے ہاتھ دیکھے؟ کسی کا دیکھا ویسے؟ آپ کے پاس تو ڈھیروں لائنیں لگی ہوتی ہیں. میرے جو صاحبان یا اہم شخصیات جب تشریف لاتی ہیں نا، بلکہ میں کل ہی ایک صاحب سے کہہ رہا تھا تو ان کے ہاتھ دیکھنے کے بعد انہوں نے مجھے کہا جی کہ آپ سے ایک تعلق رہے گا. تو میں نے کہا کہ جب تک میں زندہ ہوں آپ کا میرا تعلق رہے گا انشاءاللہ. جو صاحبان تشریف لاتے ہیں میں انتہائی غیر معمولی مشکور ہوں جی ان کا، مجھے عزت بخشتے ہیں. وہ پھر ان کے ساتھ ایک تعلق بنا رہتا ہے. واللہ عالم بالصواب. بڑے ہاتھ کس کے دیکھے ہیں ریسنٹلی؟ دیکھیں نا کون ہے جس کے نہیں دیکھے. بلاول کا نہیں دیکھا جی، بلاول کا بھی دیکھ لیں گے. اچھا اس طرح سے میں اگلا پوڈ کاسٹ کرنے سے پہلے آپ دیکھ چکا ہوں گا بلاول صاحب کا. اور آپ پرٹیکولرلی ذہن میں رکھیے گا کہ آپ نے وہ ہاتھ دیکھنے کے بعد میں آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ کروں گا اور وہ میں ملک سے باہر بھی جا رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو میں آپ سے کے ساتھ آنے کے بعد پوڈ کاسٹ کروں گا. ویسے ایک بڑا آن اے لائٹر نوٹ سوال ہے کہ آپ نے بڑے لوگوں کے ہاتھ دیکھے، کسی نے واقعی ہاتھ بھی دکھایا ہے اپنا؟ جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ یار اس نے ہاتھ دکھا دیا، تو وہ اس طرح بھی کبھی ہو جاتا ہے؟ اچھا ایک موصوف نے ہاتھ دکھایا، بلکہ میرے ساتھ تو اس طرح سے ہے کہ چونکہ میں اپنے علم و فن سے ہٹ کر بات نہیں کرتا، تو میں آپ کے ایک پروگرام میں پہلے بھی بتا چکا کہ انکاری پر میرے خلاف ایک پرچہ بھی ہو گیا تھا جو مجھے بھگتنا پڑا. اچھا ہاتھ نہ دیکھا؟ ہاتھ نہ دیکھا نہیں، مطلب ان کے مزاج کے مطابق جو چاہتے تھے کہوں میں نے کہنے سے انکار کر دیا تھا. صحیح. تو مجھے باقاعدگی سے پرچہ بھگتنا پڑا تھا اور اس کے لیے مجھے ملک سے 2 سال باہر بھی رہنا پڑا. صحیح ہے. اچھا پچھلی دفعہ ہم جب بات کر رہے تھے پوڈ کاسٹ میں تو خواتین کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی. اس دفعہ میرا خیال ہے تھوڑا سبجیکٹ بدلنے مردوں پہ آ جاتا ہے. اچھا گڈ. امیر آدمی، میرا ایک دوست ہے، انہوں نے ویڈیو دیکھی تو انہوں نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ یار امیر آدمی کا ہاتھ کیسا ہوتا ہے؟
ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ دولت حاصل کرے, شہرت بھی ملے اور اچھا گھر ہو, اچھی فیملی ہو, اثر و رسوخ بھی رکھتا ہو. تو اس نے مجھے تصویر بھی بھیجی, لیکن وہ میں نے آپ کو دکھائی نہیں, اس کے بعد آپ کو ضرور دکھاؤں گا. کیسا ہوتا ہے امیر آدمی کا ہاتھ؟ کوئی خاص اس میں تبدیلی؟ انگلیاں بڑی ہوتی ہوں گی, ہتھیلی بھاری ہے. ایک تو آپ نے طاقتور کا بتا دیا نا کہ جی اس کے ابھار ہوتے ہیں, یہاں پہ راجا یوگ ہوتا ہے, 2 ہو جاتے ہیں تو اور بھی پاورفل ہو جاتا ہے. امیر آدمی کیسا ہوتا ہے؟ نیو لاز آف پامسٹری میں 7 قسم کی کیٹیگری بنائی گئی ہیں: لوئر مڈل کلاس, اپر مڈل کلاس, آفیسر کلاس, ایڈمنسٹریٹر کلاس, وی آئی پی اور اسٹار لائف. آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں وی آئی پی کلاس کا. اب جو امیر آدمی ہے وہ وی آئی پی میں آتا ہے, اسٹار کلاس میں آتا ہے, اپر مڈل کلاس میں آتا ہے, جہاں بھی آتا ہے. لیکن اپر مڈل کلاس میں امیر نہیں آتا. ٹھیک ہے, امیر اس کا رہن سہن جو ہے وہ غریبانہ ہو سکتا ہے. اس کی ایک ضمنی کلاس ہے, اس کو آگے چل کر ڈسکس کر لیں گے. اچھا ٹھیک ہے. آپ نے میرے سے وی آئی پی کلاس کا پوچھا ہے, جو طرز بود و باش, رہائش اور اسباب اسائش کے حوالے سے آپ نے حکم کیا. بالکل ایسا. اس ہاتھ پر بھی 6 ابھاروں کا ہونا بہت ضروری ہے. اچھا جی, 1 2 3 یہ ہو گئے, 4 یہ ہو گئے. اچھا جی 4 بنتے ہیں. جی ہاں, مجھے تو 3 نظر آ رہے ہیں, میرا کوئی لے گیا جی پھر. 1 2 3 4. 1 2 3 4, پتہ نہیں اب آپ کیسے, میرے 3 ہیں سر, مجھے چوتھا دکھائے ہیں. اچھا آپ کے 3 بھی نہیں ہیں. اچھا جی, اچھا مزید نہ ڈرائیں سر, میں تو پہلے. اچھا, پھر اس کے بعد آ جاتا ہے 5واں یہ. ٹھیک ہے. اور 6ٹھا یہ آ جاتا ہے. اچھا اچھا, اس ابھار کی ایک میں کوالٹی بتا دوں. کیا؟ اگر یہ ہاتھ پر نہ ہو, مثال کے طور پر اگر یہ نہیں ہے تو یہ 5 ہوں تو اسے پنج یوگ کہتے ہیں. یہ بھی ایک راجا یوگ. اچھا. محترم آصف علی زرداری صاحب کے ہاتھ پر 5 یوگ ہیں, یہ بھی بڑا طاقتور ہے. لیکن اگر یہ ابھار جس کا تعلق بنیادی طور پر سیکس اینڈ لو سے ہے, اچھا, کسی بھی شخص کے حسن پرست اور ڈیشنگ پرسنالٹی ہونے سے ہے, بہت ساری چیزیں اس میں پنہا ہیں جو دیکھی جاتی ہیں. ابھی ذیشان صاحب دیکھ رہے ہیں اپنے ہاتھ پہ یہ کہ ان کے ہے. اگر یہ ہاتھ پر ابھار موجود نہ ہو, نہ تو کوئی بادشاہ بن سکتا ہے, اچھا جی, نہ کوئی ڈان بن سکتا ہے, نہ بڑا گداگر بن سکتا ہے, نہ بل گیٹس بن سکتا ہے, نہ امبانی بن سکتا ہے. اس کے لیے بہت بڑا آدمی بننے کے لیے جب 5 یا 6 ابھاروں کی گردان کرتے ہیں تو اس میں موٹ آف وینس کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے. واللہ علم بالصواب. اب اس کے ہاتھ پر 5 یا 6 ابھار ہونا ضروری ہیں. پھر اس کے بعد مقدر کی لکیر سے پہلے ہاتھوں کی جو سکن ہے نا, یہاں ناظرین کو ایک بڑا میں دلچسپ سلسلہ بھی بتاتا تھا, چلو دونوں حصوں میں تقسیم کر کے, کہ اگر یہ سکن بڑی سافٹ, ہاتھ بڑا نرم و ملائم اور انتہائی خوبصورت ہم رنگ لکیریں ہیں اور باریک اور ریشمی ہیں, تو یہ بڑے انوسینٹ قسم کے امیر ہوں گے جن کے 10 20 50 جو ہیں ایڈمنسٹریٹر ملازم کام کر رہے ہوں گے. اچھا, اگر یہ ابھار سخت ہونے کے ساتھ ساتھ ہاتھوں کی ساخت کا نظام بھی سارا سخت ہو جائے تو پھر ہوگا تو وی آئی پی, لیکن ڈان ہوگا. اچھا, اس کا ذرائع آمدن جو ہے وہ نیگیٹو نہیں ہوگا, کیونکہ اس کی ضمنی کلاس جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹر کی آ جائے گی. وہ ہر چیز کو کمانڈ اینڈ کنٹرول خود اپنے ہاتھ سے کرے گا, اور جہاں بھی دیکھے گا اس کو خطرہ محسوس ہوگا تو وہ کل کر دے گا. ٹھیک ہے. تو کسی بھی شخص کے ہاتھ پر یہ 3 چیزوں کا ہونا, اور اس کے ساتھ مقدر کی لکیر جو ہے بڑی صاف ستھری اپنے ابھار پر, اس ابھار پر. اور یہاں آپ میرے چینل پہ چلے جائیے گا, میں نے ایک شیخ صاحب کے ہینڈ پرنٹ لگائے ہیں, وہاں بتایا ہے کہ یہ جو مقدر کی لکیر ہے یہ ہاتھ پر ہو بھی تو اسے دولت کی لکیر نہیں کہتے, اور ضروری نہیں اس کے ہاتھ پر دولت ہو. ٹھیک ہے. یہ یوں کر کے بتایا ہے کہ یہاں آپ نے نشان لگانا ہے, یہاں اور یہ درمیان, اور یہاں سے جہاں سے بھی مقدر کی لکیر نکلتی ہو, اگر ان 2 لائنوں کے درمیان میں آتی ہے تو وہ روپے پیسے کی علامت ہے. اب شیخ صاحب کے ہاتھ پر 5 ابھار پائے جاتے ہیں, اور ہاتھ ان کا بہت زیادہ کوئی سافٹ نہیں, زندگی بڑی سادہ سی گزار رہے ہیں, جس طرح سے لوئر مڈل اپر مڈل کلاس کے لوگوں کی, اس لیے ضمنی کلاس میں نے ان کی لکھی ہے اپر مڈل کلاس. اچھا. لیکن ان کے پاس اربوں خربوں روپیہ ہے.
ٹھیک ہے. اور وہ دولت کے گھر میں جاتی ہے, اور دولت میں گھر میں جانے والی لکیر جو ہے یہ کسی بھی شخص کے ملٹی بلینرز ہونے کی علامت ہوتی ہے. واللہ اعلم بالصواب. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور بڑا آج کل پوچھا جاتا ہے ملک صاحب کے خواہش ہے ہر بندے کی, وہ جو ہمارے دوست تنویر صاحب کیمرے کے پیچھے کھڑے ہیں وہ بھی ذہن میں کہیں نہ کہیں سوچ رہے ہیں کہ کاش میں آئرلینڈ میں پیدا ہوا ہوتا, میں امریکہ میں پیدا ہوتا, میں جاپان میں پیدا ہوتا. تو جو بندہ ملک سے باہر جانا چاہتا ہے اس کے ہاتھ پہ ایسی کون سی لکیر ہوگی جسے دیکھ کے اسے خود پتہ چل جائے گا یار کہ میں ملک سے باہر جاؤں گا اور وہاں پہ اچھا پہلے ایک زمانے میں سفر کی لکیریں پڑھی جاتی تھی تو یہ بڑا کمپلیکیٹڈ معاملہ تھا. اب ہر نوجوان جو ایف ایس سی سے گریجویشن کے لیے انجینئرنگ کرتا ہے, میڈیکل میں جاتا ہے, کسی بھی ڈسپلن میں جاتا ہے, وہ سب سے پہلے یہی سوچتا ہے کہ ملک سے باہر کیسے جانا ہے. اچھا یہ آپ کا خیال ہے, میرا یہ خیال ہے ہاتھوں کے مشاہدے کے بعد کہ جس کلاس کا ہاتھ ہو اسی کلاس کی خواہشات ہوتی ہیں. اچھا اس سے بڑی اس کی خواہشات نہیں ہوتی. اس کے گول ہی اتنے بڑے ہوتے ہیں جتنی بڑی اہمیت کے اس کے ہاتھ ہوتے ہیں. صحیح. جتنی چھوٹی اہمیت کے ہاتھ ہوتے ہیں اس کے گول بھی اتنے چھوٹے ہوتے ہیں. پہلی بات. اب جب لفظ سفر کی لکیریں پڑھتے ہیں تو یہاں نیو لاز آف پامسٹری بائی صادق ملک پامسٹ میں جھنجھٹ ہی نبیڑ دیا. اچھا وہ کیسے؟ آفیسر کلاس سے آ جائیں کیٹیگری 4. کیٹیگری 4 کا اگر ہاتھ ہے تو ان کے بیرون ملک ایک سے زیادہ ملکوں کے ویزے لگ جاتے ہیں لیکن تھوڑے سے تردد کے بعد. ایڈمنسٹریٹر کلاس کے ہاتھ ہے اگر تو وہ جانا چاہے تو 100 ملکوں میں بھی جا سکتا ہے, اس کے ویزوں کا کوئی پرابلم نہیں ہوگا. وی آئی پی ہینڈ جہاں بھی جس طرح سے پاسپورٹ یوں کر کے بھیجے ویزا لگ کر آ جائے گا تو اس کو اب میں نے ہاتھوں کی کیٹیگری سے منسوب کر دیا ہے, سفر کو لکیروں سے ہٹا دیا ہے کیونکہ لکیریں جو ہیں یہ بنیادی طور پر سفر کا پتہ نہیں دیتی. واللہ اعلم بالصواب. اچھا یہ ایک اور چیز جی کہ شادی کتنی ہوگی, کتنی شادیاں ہوں گی, یہ بھی لائن سے کوئی دیکھ دکھ لیتے ہیں لوگ, نکال لیتے ہیں کہ جی اس کی ایک شادی ہے, اچھا 2 ہوں گی 3 ہوگی. سوال یہ ہے کہ مرضی کی شادی کی بھی کوئی لکیر ہوتی ہے کہ جی اس کی شادی مرضی سے ہوگی, میری خواہش کے مطابق اس خاتون سے ہوگی یا اس خاتون کی اس مرد کے ساتھ ہوتی ہے. اس کا تعلق جو ہے بنیادی طور پر مقدر سے ہے. اب یہاں میں اپنے علم و فن کے جو میری طرح طالب علم ہیں ان کو یہ میں بتاتا چلوں کہ جتنے بھی 7 سیگمنٹ ہیں نا زندگی کے, ان 7 سیگمنٹ کو جب ایک کو بھی پڑھتے ہیں تو مقدر کو شامل کر کے پڑھتے ہیں. کسی بھی عورت اور مقدر, کسی بھی مرد اور مقدر, اس کا مطلب ہے کہ جب ہم کوئی بھی لکیر پڑھیں گے, شادی کی ایون لکیر پڑھیں گے تو اس کے ساتھ بھی اس کے مقدر کی لکیر پڑھیں گے. اگر مقدر کی لکیر عمدہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک تو اس کی شادی اپنی مرضی سے ہونے کے چانسز 99.99%. اچھا. اور دوسرا چونکہ مقدر کی لکیر اچھی ہے تو اس کو میاں بھی اچھا ملے گا. اچھا زبردست. ٹھیک ہے. ایک اس کے علاوہ جب تعداد پر آتے ہیں تو تعداد کا تعلق جو ہے بنیادی طور پر یہاں سے نہیں ہے, وہ میں بے شمار پوڈ کاسٹ میں بتا چکا کہ وہ یہاں سے یہ ہم گھیرے کو دیکھتے ہیں, اگر یہ 5.5 سینٹی میٹر ہے تو یہ لائق مصطفیٰ کھر. 1 سے زیادہ شادیاں 5.25 سینٹی میٹر ہے تو 1 سے زیادہ 5 سینٹی میٹر ہے تو ایک وقت میں 1 بحالت مجبوری 2 5.25 سینٹی میٹر ہے تو ایسا شخص بلا شک و شبہ تھوڑا سا عورت بیزار ہوتا ہے, عورت ہو تو مردم بیزار ہوتی ہے. اگر اس سے ہلکا سا تھوڑا سا کم ہو جائے تو یہ لوگ عورت اور مردم بیزار ہی نہیں ہوتے بلکہ ان کے اولاد بھی نہیں ہوتی, بے اولاد ہوتے ہیں. واللہ اعلم بالصواب. اچھا وفا اور بے وفائی والے ہاتھوں کی بھی کوئی نشانی؟ اچھا لفظ جب وفا اور بے وفائی کی بات کرتے ہیں نا, یہ وفا اور بے وفائی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. یہ لفظ ہوتا ہے کسی بھی شخص کے اطمینان اور مطمئن ہونے کا. میرے پاس زیادہ دولت ہے, ہو سکتا ہے کہ کوئی میرا دوست یا خاتون مجھ سے زیادہ قریب رہے تو میں اس کو وفا سمجھ رہا ہوں. کیا مطلب کہنا کیا چاہتا ہوں؟ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کسی بھی شخص کے اندر اطمینان کا ہونا وفا اور بے وفائی کی علامت ہے. میں عمر بشیر کے ساتھ دوستی کرنے کے بعد فیل کرتا ہوں کہ عمر بشیر میرے ساتھ لائل ہیں
تو اس کا مطلب ہے کہ میں مطمئن ہوں. تو میرا اطمینان یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ میرے جس شخص سے واسطہ پڑا وہ وفا کرے گا. اس کا مطلب ہے سب سے پہلے تو میں وفادار ہوں. اگر میں وفادار نہیں تو اس کا مطلب ہے عمر بشیر صاحب میرے سے کس طرح سے وفا کر سکتے ہیں, کیونکہ میں نے پہلی اینٹ ہی اچھی نہیں رکھی. اگر میں نے پہلی اینٹ گولڈ کی رکھ دی ہے کہ عمر بشیر صاحب میرے سے وفا کریں گے. ہاں, کسی ایک سٹیج پر جا کے دیکھا گیا ہے کہ اگر کسی بھی شخص کے ہاتھ پر, یہاں بھی بہت زیادہ خود پامس بننے کی کوشش نہیں کرنا پلیز, وہ ادھورا علم جو ہے پرابلم کریٹ کرتا ہے. یہ جو لکیریں ہیں نا, اگر ہتھیلی کے ہم رنگ نہ ہوں تو یہ بنیادی طور پر کسی بھی شخص کے منافق ہونے کا پتہ دیتی ہیں. کیا سر؟ یہ لکیریں جو ہیں بہت زیادہ اگر ہم رنگ نہ ہوں, مطلب بہت زیادہ ڈارک ہوتی چلی جائیں جلد سے, اگر بہت زیادہ ڈارک ہوتی چلی جائیں تو اتنا بندہ منافق ہوتا چلا جاتا ہے. سر آپ کے اس کہنے کے دوران میں دیکھ رہا ہوں سب لوگ اپنے اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ رہے ہیں جی, اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم منافق ہیں یا نہیں ہیں. صحیح ہے. اور اکثریت میں آپ کو لوگ جو ہے نا وہ بظاہر دکھائی دیتا ہے کہ منافق ہیں, لیکن ایسی بات نہیں ہوتی, کچھ مجبوریاں بھی ہوتی. سر یہ جو اکثر کہتے ہیں, دیکھتے ہیں, سنتے ہیں دوسرا عشق, وہ بھی منافقت میں آتا ہے؟ اچھا, دوسرا عشق اس وقت عورت کرتی ہے. عورت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں, مرد کے بارے میں مرد کرے ٹھیک ہے, مرد کے بارے میں تو 4 اس میں حص رکھ دی گئی ہے کہ وہ 1 سے زیادہ خواتین کر سکتا ہے. جیسے ہی اس کا موٹا فینس 5.25 کے قریب ہوا تو اس کے اندر تو بیٹھا ہوا ہے انسان پہلے ہی ڈیمانڈنگ ہے کہ وہ 1 سے زیادہ بیویاں کرے گا. ٹھیک ہے. اب عورت کو چونکہ 1 سے زیادہ ایک وقت میں مرد رکھنے کی پرمیشن نہیں ہے, نہ کسی مذہب میں, نہ کسی قانون میں, بالکل ایسے, نہ کسی لاء میں. ٹھیک ہے. اب جب عورت کو یہ سہولت حاصل نہیں ہے تو وہ اگر کسی مرد سے سیکشولی سیٹسفائیڈ نہیں ہوتی تو وہ پھر بچہ پیدا کرنے کے بعد نہیں, بچے پیدا کرنے کے بعد بھی کسی دوسری جگہ اپنے مراسم بنا لیتی ہے, اور لوگ اس کو بے وفا یا کہتے ہیں, اور وہ کہتی ہے یہ میرا پہلا نہیں دوسرا عشق ہے, پہلا میرا عشق ناکام ہے اس لیے کہ میں اسے لائک نہیں کرتی, میں اس کو لائک کرتی ہوں. تو وہ اس نے اپنی سیٹسفیکشن کے, کسی کی نظر میں تو وہ کامیاب ہے اور سچی ہے, کسی کی نظر میں وہ یس. یہ ابھی جب ہم بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے تھے تو آپ نے ڈیشنگ مرد کی ایک بات کی تھی, جی کیا نہیں ڈیشنگ, بڑا آپ اکثر سنتے ہیں ڈیشنگ مرد. یہ لکیر اگر اس جگہ سے نکلے نا اور ہاتھ پر ہلکی سی گریڈل آف فینس پائی جائے اور موٹا فینس بھی تھوڑا سا پنکش اور اچھا ہو تو یہ کسی بھی شخص کے ڈیشنگ ہونے کا پتہ دیتی ہے. اچھا, تو وہ ڈیشنگ مرد کیسا ہوتا ہے؟ یہ ڈیشنگ مرد دنیا کا انتہائی معاملات محبت میں بد نصیب ٹھہرا. اس لیے کہ یہ جیسے ہی یوں کر کے تھوڑا سا سر اوپر نکالتا ہے نا تو اسے آنٹیاں جی حضور کہتی ہیں. اچھا, تھوڑا سا اور اوپر چلا جاتا ہے نا تو لائن لگ جاتی ہے. تھوڑا سا جب جوانی میں آتا ہے نا تو اسے پتہ نہیں ہوتا کہ کس کو ہے کہنا ہے کس کو نہ کہنا ہے. بڑھاپے میں بھی اس کا خواتین پیچھا کرتی ہیں, لیکن کسی ایک عورت کے ساتھ اس کا زندگی بھر کا ساتھ نہیں بنتا جس کی بنیاد پر ایک وقت میں 8-8 10-10 عورتوں سے مراسم ہونے کے باوجود بھی وہ قید تنہائی کی زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے. اور میں نے ان ڈیشنگ مردوں کو جس طرح سے بڑھاپے میں خوار ہوتے دیکھا ہے معاملات محبت میں, آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اگر ایک ملک کی اہم شخصیت جسے کہا جاتا ہے کہ وہ لیڈیز پرنس ہیں, ساری زندگی عورتوں کے معاملے میں خوار ہوتے رہے, اس کے باوجود کہ 8 سال کی بچی سے لے کر 80 سال کی اماں تک انہیں آئی لو یو کہتی تھی, لیکن وہ قید تنہائی کی زندگی بسر کرتا رہا انسان. آخر میں آ کر پھر ایک بیوی ملی تو ان کے کمفرٹ زون کو جب اس نے سیٹل کیا تو وہاں جا کر تھوڑا سا انہیں اطمینان ملا اور اسی کمفرٹ زون میں وہ وہاں آ کر ٹھہر گئے. اور یہ بھی ہر ڈیشنگ مرد کے نصیب میں نہیں. لاکھوں کے جب ہاتھ دیکھتے ہیں تو ان میں سے کوئی ایک مرد ٹھہرا جس کے یہ کمفرٹ زون والی بھی بیوی آ جاتی ہے.
اور وہ ٹھہر جاتا ہے. واللہ عالم بالصواب. آپ جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں میں سمجھ گیا ہوں, امید ہے کہ ناظرین اور ہمارے دیکھنے والے بھی سمجھ گئے ہوں گے. تو بہت شکریہ ملک صاحب آپ کے قیمتی وقت کا. انشاءاللہ ناظرین آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.